آج کسی بھی انسان کی لکھی ہوئی کتاب، خواہ وہ کتنا ہی بڑا اسکالر ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، ڈگریوں کی اس کے پاس، سندوں کی اس کے پاس ڈھیری لگی ہو، مگر اس کو اپنی کتاب میں لکھنا پڑتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو لکھنے میں، تو آپ نشاندہی کر دیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں وہ درست کر دی جائے۔ یا ناشر، پبلشر وہ لکھتا ہے کہ اس کتاب کی پرنٹنگ میں کہیں دیکھیے گا املا غلط ہو گئی، لکھنے میں یا کسی بھی چیز میں غلطی ہو گئی تو ہمیں آگاہ کر دیں، معاف کر دیں۔ ایک آدمی کتاب اٹھاتا ہے، شک شبے میں پڑھ سکتا ہے کہ اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے، میں جتنا بھی اس پر یقین کرنا چاہوں غلطی کا امکان اور گنجائش اس میں ختم نہیں ہوگا، وہ گنجائش باقی رہے گی۔ ایک کتاب ہے اس کائنات میں میرے رب تعالی کی، پہلے ہی لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے پڑھنے والے یقین کے ساتھ پڑھ، اعتماد کے ساتھ پڑھ، تو رب کا کلام پڑھ رہا ہے، رب میں کوئی شک نہیں تو اس کے کلام میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جب نعرہ غوثیہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ ذرا توجہ کیجئے، ایک انسان پہلے ہی پڑھتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ بتائیے ایسا اطمینان کسی اور کلام کا ہے؟ نہیں، ہو سکتا بھی نہیں۔ میرا رب بے مثل ہے تو اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔ نہ بھیجنے والے میں کوئی شبہ ہے، نہ لانے والے میں کوئی شبہ ہے، تو جس پر اترا ہے اس میں شبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے کہنے دیجئے، بھیجنے والا رب بے مثل ہے تو جس پر اترا ہے وہ نبی بھی بے مثل ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نبی مخلوق ہے، اللہ تعالی خالق ہے، خالق کو بھی بے مثل کہا، مخلوق کو بھی بے مثل کہہ دیا، تو شرک اور کس بلا کا نام ہے؟ جو لفظ اللہ تعالی کے لیے کہا وہی لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ دیا، تو جب دونوں ہستیوں کے لیے ایک ہی لفظ کہہ دیا تو اسی کا نام تو شرک ہے۔ آئیے اس شبے کو بھی دور کر دوں۔ ہم سب کہتے ہیں اللہ تعالی پاک ہے، آپ سب بھی کہتے ہوں گے، مانتے بھی ہوں گے۔ اب آپ بے شک کہہ رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ مانتے ہیں۔ پہلے میں نے کہا تھا ہوں گے، اب آپ نے بے شک کہہ دیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ غلط نہیں کہہ رہے، کہ آپ اللہ تعالی کو پاک مانتے۔ الحمدللہ۔ جب آپ نے کہا تو آپ ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب میرے کپڑے پاک ہیں، برتن، وہی لفظ اللہ تعالی کے لیے کہا ہے آپ نے، وہی لفظ اپنے کپڑوں کے لیے کہہ دیا، جگہ کے لیے کہہ دیا، بدن کے لیے کہہ دیا، برتن کے لیے کہہ دیا، یہ بھی مخلوق ہے، پھر اس کو بھی تو شرک کہو۔ ذرا سوچئے، اگر لفظوں کے اطلاق سے برابری آتی ہے تو پھر شرک سے تو کوئی بھی نہیں بچتا۔ اگر لفظوں کے اطلاق سے، اطلاق کا معنی بول دینا، سن لیجئے، جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں شرک لازم نہیں آتا۔ پھر سن لیجئے،
جب تک جو لفظ کسی کے لیے بول رہے ہیں اللہ کے سوا، وہی لفظ اللہ کے لیے بولا، اللہ کے سوا پر وہی لفظ بولیں اور حقیقی معنی مراد لیں، تب شرک ہوگا۔ اللہ کیسا پاک ہے ہمارے وہم سے، ہمارے گمان سے، ہماری عقل سے، وہ ورا ہے، ہم تو اس کے پاک ہونے کو آج تک سمجھ ہی نہیں سکے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کہتے ہیں یا کسی اور چیز کو پاک کہتے ہیں تو اس طرح پاک نہیں مانتے جیسے اللہ کو پاک مانتے ہیں۔ تو جب حقیقی معنی مراد نہ لیے تو اب صرف لفظ کے بولنے سے شرک لازم۔ سمجھ آ گئی بات یا اور سمجھاؤں؟ اور سمجھ لیجئے، اور سمجھ لیجئے۔ عالم جاننے والا، عالم کس کو کہتے ہیں؟ یہ عین سے ہے، ایک الف سے عالم ہوتا ہے، تکلیف دینے والا۔ کچھ لوگ عالم دین ہوتے ہیں، کچھ عالم دین بھی ہوتے ہیں۔ مجھے وضاحت کی ضرورت؟ آپ سمجھ گئے، میں نے صرف ایک آپ کو فرق بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ عالم جاننے والا، یہ کس کی شان ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، بلکہ لفظ علامہ مبالغے کا کہتے ہیں، بہت زیادہ جاننے والا۔ عالم تو اللہ ہے یا نہیں؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر کھلی اور چھپی چیز کا جاننے والا ہے۔ آپ نے دوسرے کو بھی عالم کہا، وہی لفظ اللہ کے لیے، وہی لفظ بندے کے لیے۔ نہیں اور آسان کروں، سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے انت مولانا، ہے یا نہیں؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت، اور ساتھ میں جس کے داڑھی نظر آ جائے مولانا، ٹھیک ہے؟ وہی لفظ اللہ کے لیے، وہی لفظ بندے کے لیے۔ سورہ توبہ میں ہے ہوا مولانا، وہ مولانا ہے، اور ساتھ میں آپ کہتے ہیں یہ بھی مولانا، یہ بھی مولانا، بلکہ اشتہار میں تو نام دیکھ کے لگتا ہے کہ مولانا کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، جتنی لسٹ ہوتی ہے سارے ہی مولانا ہے۔ وہی لفظ اللہ کے لیے قرآن میں ہے، یا اللہ مولانا تو تیرا نام ہے۔ مولانا کے معنی ہمارا دوست، ہمارا پیارا، ہمارا مقرب، ہمارا رہبر، ہمارا مددگار۔ اب ڈکشنری اٹھا لیں، غلط بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، صحیح بولوں تو صرف اتنا مان لیجئے کہ جو کہہ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے ڈر کے کہہ رہا ہوں۔ سنیے توجہ سے، اللہ مولانا ایک طرف تو یہ کہا، تو قرآن سے ہی پوچھیں کہ یا اللہ مولانا تو ہے، تو ہم تو ہر دوسرے کو بھی کہتے ہیں، تو قرآن سے ہی جواب ملتا ہے ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المومنین، بے شک ان کا اللہ مولا ہے، جبریل مولا ہے، اور ایمان والے ان کے مولا ہیں۔ پتا چلا کہ یہ مولانا کا لفظ اگر کسی پر بولتے ہیں تو شرک ہوتا اونچی نہیں۔ کچھ لوگ ابھی تک مانے نہیں ہیں، اگر آپ نہیں مانیں گے، جب تک نہیں مانیں گے میں بولتا رہوں گا۔ بتا دیجئے آپ مانتے ہیں کہ برابری لفظ پاک میں نے آپ کو بتایا، اچھا جی حکومت، حاکم، حکمران، ان الحکم الا للہ، قرآن ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، ہے یا نہیں؟ اونچی ایک طرف تو اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اور پھر دوسری طرف اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کو، سارے نبیوں کا بیان کہ ان کو علم اور
حکومت حکم عطا فرمایا اور اللہ سے بہتر کوئی حکم والا نہیں، تو پتہ چلا حاکم حقیقی طور پر اللہ ہے۔ اب جس کے لیے وہ لفظ مخلوق میں بولیں گے، جیسا اللہ کو مانتے ہیں اس کو ویسا مان سکتے نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے آیت کی طرف۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہر شخص سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے اللہ کی رحمت چاہیے۔ کہتے ہیں کس کی رحمت چاہیے؟ اللہ کے سوا کوئی رحمت کرنے والا ہے؟ آپ سب نے کہہ دیا نہیں۔ کیوں کہ تصور دماغ میں یہی ہے کہ رحمت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رحمت کرنے والا اللہ ہے، مگر اللہ جس کو رحمت للعالمین بنا دے تو مانیں گے یا نہیں؟ اونچی جھگڑا ختم ہو گیا۔ ہم نبی کو خود سے رحمت نہیں مانتے، رب نے بنایا ہے، وہ خود سے رحمت نہیں۔ ان کو رحمت للعالمین بنانے والا کون؟ جھگڑا ختم۔ ان کو رسول بنانے والا کون؟ ان کو حاضر و ناظر بنانے والا کون؟ ان کو علم عطا کرنے والا کون؟ ان کو مخلوق میں سب سے بلند درجہ عطا کرنے والا میرا رب تعالی ہے۔ جھگڑا یہیں ختم ہو گیا۔ اب بھی اگر کوئی جھگڑا کرے کہ نہیں جو لفظ اللہ کے لیے بولتے ہو وہ کسی اور کے لیے نہیں بولنا، تو پھر میں اسے کہوں گا تم اپنے آپ کو پاک مت بولو، اپنے کپڑوں کو پاک مت بولو، بولو ناپاک ہے، کیونکہ یہ پاک کا لفظ تو صرف اللہ کے لیے بولنا ہے۔ وہاں اس کو اختلاف ہوگا تو سن لیجئے اور جان لیجئے، ہم اہل سنت و جماعت جو بھی عقیدے رکھتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث اور قرآن سے ہی عقیدہ ملتا ہے، کسی کے قول سے نہیں ملتا۔ اور ہم اگر نبی کے فضائل مانتے ہیں، نبی کی شان مانتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق مانتے ہیں، اور ساری عمر بیان کرتے ہیں، ساری عمر لکھتے ہیں، ساری عمر پڑھتے ہیں، اور جب لفظوں کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے، جب ہماری عمر جواب دے جاتی ہے، تو تھک ہار کے یہ کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا توجہ کہ حضور جیسا آپ کی ثنا تعریف کا حق تھا ہم سے ادا ہو سکا نہیں۔ ہم تھک ہار کے کہتے ہیں کہ خدا کے بعد درجے والی ذات آپ کی، اور اس پر بات ختم کر رہے ہیں۔ مگر یہ کب؟ جب سب بیان کر چکے، پہلے سے نہیں کہتے۔ جتنی طاقت، جتنی بساط، جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق کوشش کرتے۔ مگر بتائیے کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفسر، مجدد، مجتہد 1400 برس میں ایک دکھا دو جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے نبی کی شان بیان کر دی۔ ہمیں تو مولانا جامی بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں لیس یفی کلامی بنعت کمالہ، حضور میری جو نعت میں نے آپ کی لکھی ہے اس سے آپ کی پوری شان بیان ہو سکی؟ میں یہی کہتا ہوں صلی الہی علی النبی و آلہ۔ مجھے بتاؤ اذان میں اللہ کے نام کے بعد کس کا نام لیا جاتا ہے؟ جب نماز کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد کس پر سلام بھیجتے ہو؟ ارے ہم کیسے کہہ دیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں؟ اچھا ایک مسئلہ اور سن لیجئے۔ کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ یا کا لفظ اللہ کے سوا کسی کے نام کے ساتھ نہ پکارو، یا اللہ کہو، یا اللہ کے علاوہ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث مت پکارو۔
ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں مسئلہ کسی کو شبہ ہو یا کسی کو پتہ نہ ہو۔ آئیے ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اختلاف کب ہوتا ہے آپ کو پتا چلے نا یہ جھگڑے کیوں ہیں۔ ایک چیز ہے جاننا، ذرا یہ لفظ دہرائیے گا، اور ایک ہے سمجھنا۔ عربی میں ایک کو کہو علم اور ایک کو کہو فہم، انگلش میں کہنا ہے ایک کو نالج ایک کو وزڈم، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے جاننا اور ایک ہے سمجھنا، علم اور فہم۔ ان دونوں میں توازن بیلنس نہ ہو تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جانتا تو بہت کچھ ہے، سمجھتا پوری طرح نہیں ہے، اختلاف ہو جائے گا۔ ایک سمجھتا بہت زیادہ ہے، علم کم ہے، اختلاف ہو جائے گا۔ اختلاف کب ختم ہوتا ہے کہ جتنا علم ہو اتنی سمجھ بھی ہو، جتنا علم ہو اتنی۔ علامہ تو بہت سے ہوئے ہیں، سمجھنے والے کتنے ہوئے ہیں؟ جنہوں نے سمجھا ہے وہ امام اعظم ہو گئے ہیں، وہ غوث اعظم ہو گئے ہیں۔ جو نہیں سمجھ سکے وہ الجھ گئے ہیں۔ دعا کرو اللہ علم عطا کرے تو اس کی سمجھ بھی عطا کرے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ تو اب آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ پکارنا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں پکارنا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ یا کہہ کے کس کو پکارا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں جو دور ہو اس کو یا کہہ کے پکارو۔ میں نے کہا اچھا، اگر تمہاری یہ دلیل ہے کہ یا کہہ کے اس کو پکارنا ہے جو دور ہے، تو اللہ کس سے دور ہے؟ قرآن میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو تم کہتے ہو یا کہہ کے اس کو پکاریں جو دور ہے، تو پہلے اللہ کا دور ہونا ثابت کرو۔ گھبرائے، مشکل میں پڑے کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے بات۔ کہنے لگے جس کی توجہ نہ ہو اس کو یا کہہ کے پکارنا ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اللہ کی توجہ کس پر نہیں ہے؟ اب ان کو اس کا بھی جواب نہ آیا کہ یہ کہیں گے نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان کا مسئلہ آ جائے گا، ایمان جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ یا کہہ کے اس کو پکارنا ہے، دور کا مسئلہ بھی نہیں، توجہ کا مسئلہ بھی نہیں، جس کی توجہ رحمت کے لیے چاہیے ہو، کہ رحمت کے لیے کہ وہ توجہ کرے رحمت کے ساتھ۔ تو میں نے کہا تم نے میری مشکل آسان کر دی۔ بات یہ ہے کہ یا کہہ کے پکارنا ہے مہربانی کے لیے، تو جس کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہو، تم نے تو مسئلہ حل کر دیا کہ رحمت کے لیے پکارنا ہے، تو جس کی ذات سراپا رحمت ہے اس کو یا کہہ کے کیوں نہ پکارا جائے؟ یہ ایک جواب ہے۔ حالانکہ لفظ یا کا مسئلہ اگر اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے پکارا جائے تو کوئی غلط نہیں۔ آپ کی زبان تو اردو ہے نا، آپ یا کی جگہ اے کہتے ہیں، انگلش والے او کہتے ہیں، اے بھائی، تو یا اس کا عربی ترجمہ کریں یا اخ۔ قبرستان میں جا کے پکار رہے ہیں السلام علیکم، یا پکار رہے ہیں آپ، تو اگر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا تو ادھر کیسے جائز ہو گیا؟ تو یہ یا کہہ کے پکارنا کوئی غلط بات، یہ لوگوں کے ذہنوں میں شبے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کی صفائی کر دے۔ جہاں صفائی ہو وہاں بہت اچھا لگتا ہے، گند کسی کو بھی اچھا لگتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ارد گرد اندر باہر صفائی کر دے۔ سنیں، توجہ چاہتا ہوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ابھی تک میں ٹیلی ویژن کے انداز میں ہوں، ابھی اپنے انداز میں نہیں آیا ہوں۔ توجہ، وما، واو کا ترجمہ اور، ما نہیں، ارسلنا کا بھیجا آپ کو، الا مگر، رحمت اس کا ترجمہ آپ مہربانی کر لیں، مرسی کر لیں یا جو بھی، للعالمین واسطے تمام جہانوں کے۔
اب با محاورہ ترجمہ کرنے سے پہلے لفظی ترجمہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ اردو میں با محاورہ آسان ترجمہ یہ کہ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ عربی کا لفظ ہے، اس سے پہلے ماں ہے، واو کے بعد ماں کا لفظ۔ ماں کے لفظ کو انگلش میں کہیں نو، نافیہ ہے نا، اللہ اس کو انگلش میں بٹ کہیں۔ نو کے بعد بٹ آ جائے تو ایکسپشن ہو جاتا ہے، یعنی کسی لفظ کے انکار کے بعد مگر آ جائے تو پہلا جملہ ختم، آگے والی بات مانی جائے گی۔ پہلے کہا اور نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ پتا کیا چلا؟ میرے رب تعالی نے بتا دیا، میرے نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، اسے میں نے بھیجا ہے، تم میں بھیجا ہے، مگر کیسا بھیجا ہے؟ تم تو اپنے لیے بھی پورے نہیں ہو، یہ تمام جہانوں کے لیے ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے ہے، یہ ایک ہے، مگر اردو بولنے والا اس کو پکارے گا، وہ پنجابی بولنے والا، سرائکی بولنے والا، پشتو بولنے والا، پٹوہاری بولنے والا نہیں، دنیا کی زبانیں ختم ہو جائیں گی، تم تو کیا فرشتے اس کو پکاریں گے، جن اس کو پکاریں گے، حوریں اس کو پکاریں گی، یہ تم سب کے لیے ہے۔ یاد رکھنا، اسے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، تم تو خود پر مہربانی نہیں کرتے، یہ تمام جہانوں پر مہربانی کرے گا۔ اور سنیں، قرآن کھولیے، کھولا کیجئے، اچھے اچھے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھ دینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، اسے پڑھا کیجئے۔ جھوٹی خبروں کا اخبار بڑے شوق سے آپ پڑھتے ہیں، یہ سچی خبروں والا قرآن ہے۔ اخبار خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، نہار منہ پڑھتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، قتل ہو گیا، لوٹا گیا، کلیجے میں جا کے نہار منہ، پنجابی کہندے نے نیرنے اندر، خالی پیٹ جا کر آپ کے اندر وہ خبریں لگتی ہیں، صبح صبح موڈ خراب، آپ صبح صبح رب کا کلام پڑھیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اندازہ کیجئے وہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ صبح صبح ان کے گھر سے قرآن سے ابتدا ہوتی تھی، سارا دن اچھا گزرتا تھا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ امریکہ کوئی چیز نہیں، برطانیہ کوئی چیز نہیں، بس انتظار ہمیں ہے تو اپنے ایمان میں کامل ہونے کا ہے۔ جس دن آپ سچے مسلمان ہو گئے وہ آپ سے ڈرنے لگ جائیں گے۔ بس انتظار اس بات کا ہے کہ ایک مومن کب سچا مومن بن جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کھولیے، اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو یاد فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم، دیکھیں اللہ بھی یا کہہ کے پکار رہا، یا آدم، حضرت آدم علیہ السلام انسان اول، جن کو اللہ نے اپنے بے مثل ہاتھوں سے، صرف ہاتھ نہیں کہہ رہا، ساتھ میں بے مثل کہہ رہا ہوں، ہم تصور ان کا کر سکتے نہیں کہ اس میں انگلیاں ہوں گی یا اس میں ہتھیلی ہوگی، پشت ہوگی، ایسا تصور کر سکتے؟ کیونکہ میں بے مثل کہہ رہا ہوں، کہنا چاہیے دستے قدرت، مگر ہر ایک کو سمجھ آ جائے بات، بے مثل ہاتھوں سے بنایا۔ ذرا اپنے ہاتھ کو دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، یہ ادھر دیکھ لیجئے، یوں نہیں ہاتھ دکھا رہا ناراض ہو جائیں، یوں دکھا رہا ہوں، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ انگلیوں پہ اللہ لکھا ہوا ہے، اے انسان ان انگلیوں سے کیا پکڑ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ذرا سوچ لیا کر۔ یہ اللہ کا نام لکھا، ذرا سوچے تو صحیح۔ اور سنیں، توجہ کریں، اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بے مثل ہاتھوں سے بناتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے سجدہ کرو، ان کو اور ان کی بیوی کو فرماتا ہے جنت میں رہو، مگر ان کا نام لے کر یاد فرما رہا۔ انسان اول، ان سے نسل انسانی چلی، آدم ثانی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ مجھے اس ہجوم میں کوئی حضرت نوح علیہ السلام کا نام بتائے گا؟
سارے چپ. کتنی کمزور بات ہے. یہی تو ہمارا رونا. ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ جی اولمپکس میں کون سی ٹیم زیادہ جیتی تو 2-4 بتا دیں گے. کمزوری ہے نا ہماری. حضرت نوح کثرت سے نوحہ کرتے تھے، اس لیے ان کو نوح کہا گیا. ان کا نام تھا عبد الغفار. عبرانی زبان میں ان کا نام تھا یوشکر. سب نبیوں میں ظاہری طور پر سب سے زیادہ عمر پائی ہے، تقریباً 1600 برس. کتنی عمر پائی ہے؟ تقریباً. کچھ لوگوں نے 1450 سال لکھی، کچھ نے 1600 برس. 950 سال تبلیغ کی ہے. قرآن میں پوری سورہ نوح موجود ہے، پڑھ لیجئے گا. حضرت نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل چلتی رہی. پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، سارے کے سارے ختم. صرف جو ایمان والے تھے 80 افراد وہ بچے. حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم کے پھر ان سے نسل انسانی چلی. ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. ان تینوں کی اولاد آج دنیا میں ہے. یہ عرب سامیون نسل ہے، وہ افریقہ والے حامی اور باقی دوسرے یہ یافس کی اولاد ہیں. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی. اللہ ان کو بھی یا کہہ کے پکارتا ہے، قیل یا نوح بت. ان کا نام بھی یا کہہ کے پکارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا لقب ہے خلیل اللہ. کہیے گا کتنا پیارا لقب ہے. خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، پیارے دوست کو. اللہ کا پیارا دوست، کتنی شان ہے، کیسا مقام. ابو الانبیاء لقب ہے، نبیوں کے باپ. خود نبی، ان کے 2 بیٹے نبی ہوئے. ان کے بیٹے زیادہ تھے مگر 2 بیٹے نبی. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی. ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی، حضرت اسماعیل بھی اور حضرت اسحاق بھی. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی. حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی. اس لیے ان کا لقب ابو الانبیاء. یہ بنی اسرائیل میں سب انہی کی اولاد ہوئے. حضرت ابراہیم کو اللہ فرماتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا. ان کا نام بھی یا لے کے ان کے نام سے پکارا. یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. اللہ نے فرمایا یا نہیں؟ اونچی. پورا قرآن کھولو، 114 سورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں. آیتیں گننے میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں 6666 آیتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں 6616 ہیں. آپ کہیں گے ایک قرآن میں اختلاف کیوں؟ تو وہ بھی سمجھا دوں کہ بعض لوگوں نے کہیں وقف مانا اور کہیں وقف. کسی نے کہا یہاں اسٹاپ ہے، کسی نے کہا یہاں اسٹاپ نہیں. یہ صرف اس کا اختلاف ہے، حرف اور لفظ میں کوئی کمی. یہ گننے میں ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سنا کہ حضور نے کسی آیت کو ملا کے پڑھ لیا، انہوں نے وہاں آیت نہیں لگائی. جنہوں نے کہا نہیں یہاں آیت ہے مگر نبی نے ملا دیا، انہوں نے آیت شمار کر لی. تو یہ آیت کے نمبروں میں جو اختلاف ہے، یہ کوئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیتیں کم یا زیادہ ہیں. صرف اسٹاپ کی بات کہ کہاں وقف ہے اور کہاں وقف نہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں ذہن میں کبھی شبہ نہ آ جائے. پورے قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک آپ 30 پارے پڑھ لیجئے، مجھے قرآن میں کہیں یا محمد دکھا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے میرے نبی کا نام لے کر کہیں پکارا. اونچی. کیا میرا نبی اللہ کی مخلوق نہیں؟ اللہ کے بندے نہیں؟ اللہ نام لے کے نہیں پکار رہا. اللہ کو کوئی مجبوری نہیں، اللہ کو کوئی معذوری نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، مگر وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا احمد کہہ کے نہیں پکارتا. یہ میری اور تمہاری تعلیم ہے. اللہ گویا کیا فرماتا ہے؟ جب میں خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر اپنے حبیب کو نام سے نہیں پکار رہا تو بندوں سمجھ لینا یہ تمہارے جیسے نہیں ہے. ان کو جب پکار
پکارنا، یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا، یا نبی اللہ کہہ کے پکارنا، یاسین کہہ کے پکارنا، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارنا، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارنا، اور جان لینا کہ یہ بندے ضرور ہیں مگر ہم جیسے نہیں ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا بیٹا بنایا، ٹھیک ہے؟ اونچی بولنے پہ کوئی ٹیکس ہے؟ ذرا جواب آ جائے۔ بیٹا بنایا کیوں؟ کہ کوئی ان کو خدا نہ سمجھ لے یا خدا جیسا نہ سمجھ لے، ٹھیک ہے؟ حضرت عبد المطلب ان کا نام تھا شیبۃ الحمد۔ عبد المطلب کہنے کی وجہ سیرت کی کتابوں میں پڑھ لینا، باپ نے خود ہی کہہ دیا تھا میرا غلام ہے کسی وجہ سے، لیکن ان کا اصل نام شیبۃ الحمد۔ ان کا پوتا بنایا تاکہ نبی کو کوئی خدا نہ سمجھ لے یا خدا جیسا۔ توجہ ہے، بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ حضرت حلیمہ سے دودھ پلوایا تاکہ کوئی ان کو خدا نہ سمجھ لے، ٹھیک ہے؟ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت سیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم کا باپ بنایا تاکہ کوئی ان کو خدا، سن رہے ہیں؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات کا شوہر بنایا تاکہ کوئی ان کو خدا۔ اور معراج کی رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر اپنا دیدار کرایا تاکہ کوئی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھ لے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ کیسے رحمت ہیں، وہ کیسے شان والے ہیں۔ میں نے کہا نا میں اس مضمون کو پھیلاؤں بہت طویل ہو جائے گا، آئیے آپ کو دو تین باتیں سمجھاتا ہوں۔ قرآن پڑھیے، ابھی آپ نے یہ دیکھا اور سنیے۔ اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیجا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ٹھیک ہے؟ وَأَخَاهُمْ کیا ہے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد کی طرف، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف انہی کی برادری کے حضرت صالح علیہ السلام، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف کون آئے؟ ان کے برادری کے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کس نبی کو کس کی طرف بھیجا۔ حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہوئے تشریف لائے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، میں بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، قوم کا ذکر نہیں، زمانے کا ذکر نہیں، علاقے کا ذکر نہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کر دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ فرمایا اعلان کر دو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب ذرا نتیجہ نکالیے، یہ واہ ہے، یہ فیکٹری کا نام نہیں لیا میں نے، کہا یہ، اور آپ تو واہ واہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ارد گرد کے علاقوں کے نام اگر پورے پاکستان کے گناؤں تو صبح ہو جائے، نام پورے نہ ہوں۔ پاکستان ہے، انڈیا ہے، جاپان ہے، فرانس ہے، برطانیہ، امریکہ، افریقہ، کتنے ملک ہیں، وہاں پر مٹی کے ذرے شمار کر سکتے؟ چلے وہاں کے نہیں، یہاں پر جہاں ایک آدمی بیٹھا ہے اس کے شمار کر دیں، کر سکتے ہیں؟ یہاں عالمین کا ذکر ہے۔ عالمین ما سوى اللہ کو کہتے ہیں، جو اللہ کے سوا ہیں وہ عالمین۔
اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے یا نہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہے یا نہیں؟ وہاں بھی العالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہاں بھی العالمین وہاں بھی العالمین۔ تو پیغام کیا مل گیا کہ ہر وہ ذرہ جس کا اللہ تعالی رب ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ مجھے اپنے لفظوں میں کہنے دیجئے، اس پوری کائنات کا کوئی ایک ذرہ رب تعالی کی ربوبیت سے خالی نہیں تو میرے نبی کی رحمت و رسالت سے بھی خالی نہیں ہے۔ توجہ، بڑی نازک بات، یہ گلاس العالمین میں ہے یا نہیں؟ اونچی، یہ گھاس کا تنکا العالمین میں ہے یا نہیں؟ بڑی نازک بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ کے ذہن حاضر ہوئے آسانی سے سمجھ لیں گے۔ ذہن حاضر کیجئے، دل روشن کیجئے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نبی ہے کہ العالمین کے لیے ان کا رحمت ہونا جہت رسالت سے، رسول ہونے کی وجہ سے پوری کائنات کے رسول ہیں۔ یہ اس گلاس کو پتا ہے یا نہیں کہ وہ میرے رسول ہیں؟ اونچی، اگر آپ کہیں نہیں تو پھر آپ کا وہ عقیدہ ختم ہو جاتا ہے۔ العالمین کی آپ کی بات آپ کو ثابت کرنا مشکل، جب اس گلاس کو پتا ہے، اس تنکے کو پتا ہے، اس لکڑی کو پتا ہے کہ وہ میرے رسول ہیں، تو اب مجھے بتاؤ میرے رسول کو کس کی خبر نہیں ہے؟ اللہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، انہوں نے نبی کو جانا ہی نہیں۔ ارے نبی تو وہ ہے جو العالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، تو اب مان لیجئے کائنات کے ایک ایک ذرے کی میرے نبی کو خبر ہے، اور ان کو اس خبر کا پوری طرح حامل، مظہر اور عالم بنانے والا میرا رب تعالی ہے۔ علم مصطفیٰ میرا موضوع نہیں، اور میرے پاس اتنا علم بھی نہیں کہ ان کے علم کی شان بیان کر سکوں۔ ہم تو ان کا نام لے کر علامہ کہلاتے ہیں، ان کے علم کی شان کون بیان کرے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آسان سی بات سمجھائی ہے، بڑی آسان، کہ تنکے کو خبر ہے کہ وہ میرے رسول، اور رسول کو پتہ ہی نہ ہو۔ حضرت حلیمہ سواری پر بٹھائے ہوئے ہیں، سواری جانتی ہے مجھ پہ کون بیٹھا ہے، خود سوار کو پتہ ہی نہ ہو۔ حضرت خضر کو آپ نے نام سنا ہوگا، بلیا ان کا نام، خضر ان کا لقب ہے، بلیا بن ملکان۔ بخاری شریف کا حاشیہ دیکھ لینا، پوری تفصیل لکھی ہے ان کے بارے میں۔ وہ نبی تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے، اکثر لوگوں کا یہی کہنا کہ وہ نبی نہیں تھے۔ بہرحال ان کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہ جگہ ہری ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کے غلام ہیں وہ، میرے نبی کے، وہ بیٹھیں جگہ ہری ہو جائے، ان سے مردہ زمین کو زندگی مل جائے۔ ذرا سوچو رسول اعظم کی کتنی شان ہوگی، ذرا اندازہ کرو۔ یہ ذہنوں کو بند نہ کرو، اگر کچھ روشنی چاہیے تو کھولو اور مانگو، اور مانگ کے کہو کون دیتا ہے دینے کو منہ۔ دونوں جھلکیاں دکھانی ہے نا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ توجہ، یہ بیٹھے ہوئے اتنے لوگ پڑھے لکھے سمجھدار، مجھے پتا ہے کہ واہ میں ماشاءاللہ لٹریسی کی ریشو 100% بتائی جاتی ہے،
کہ یہاں پر ان پڑھ کوئی اکا دکا ہی ہوگا، سارے پڑھے لکھے. مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. آپ جب کسی کو دیتے ہیں تو کس سے دیتے ہیں؟ ہاتھ سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو؟ آپ منہ سے دیتے ہیں. ارے اس عاشق مصطفیٰ کا ہی کلام سمجھ لو. نبی کی شان تو بہت بلند ہے. ہم تو ان علماء کو نہیں سمجھ پائے گے کس مقام کے تھے. ذرا اندازہ کرو، ذرا توجہ کرو، غور کرو. وہ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو؟ اونچی. دیتے ہاتھ سے، منہ چاہیے. اے اعلیٰ حضرت یہ بات کیا ہے؟ حدیث کھولو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ. اپنی حاجتیں مانگو تو اچھے چہروں والوں سے مانگو، سونیاں کولو مانگو. پنجابی میں ترجمہ کیا ہوگا؟ سونیاں کولو، جو اچھے چہرے والے ہوں ان سے مانگو. آپ بھی کہتے نا اے منہ، منہ والا کہہ دیتے ہیں نا، یہ منہ اور مسور کی دال کہہ دیتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت نے بات بڑی پتے کی ہے، منہ ہونا چاہیے. پوچھو صحابہ سے، وہ کہتے ہیں ہمیں غم ہوتے تھے، ہمیں پریشانی ہوتی تھی، ہم روتے روتے آتے تھے، سرکار کا چہرہ دیکھتے تھے، غم بھول جاتے تھے. اللہ نے اتنا ہی پیارا بنایا تھا. ابھی لوری کی بات ہو رہی تھی نا. یہ لوری جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام تھا حکیم احمد حسین امجد حیدرآبادی. ان کے 5 شعر ہیں، باقی سارے شعر والے صاحب کے لکھے ہوئے ہیں. وہ خود انہوں نے پڑھی بھی بڑی پیاری. اس میں کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. اب اس شعر کو سمجھنا ہے. اب میں آ رہا ہوں دوسرے انداز پہ. اب ذرا ٹی وی سے باہر نکلیں آپ لوگ. بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کے گھر میں، لوگ دیکھنے آتے ہیں. لوگ، عورتیں خاص طور پر، اور جب دیکھتی ہیں چپ رہتی. عورت اور چپ رہ جائے. بڑا مشہور لطیفہ ہے. اس لطیفے کو اگر آپ سمجھ لیں تو بڑی بات ہے. بڑا مشہور. کسی نے کہا ایسا لطیفہ سناؤ کہ ایسا لطیفہ ہو جس کو جھٹلا نہ سکے کوئی. اس نے کہا جی جنگل میں 2 عورتیں تھیں اور دونوں خاموش تھیں. سمجھ آ گیا لطیفہ؟ 2 عورتیں اور اس سے بڑا لطیفہ ہوگا کوئی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی بولتی ہیں، بولنے میں آپ بھی پیچھے نہیں ہیں، مگر ان سے مقابلہ ہو سکتا. ان کی خصوصیت، ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم ان کی شان کو مانتے ہیں. اگر کوئی سن رہی ہو تو ناراض نہ ہوں بھئی، ان کی یہ کوالٹی ہے، اسپیشلٹی ہے. عورتیں بچہ دیکھنے آئیں گی، ارے ماتھا دیکھ، ناک دیکھ، پاؤں دیکھ، ہاتھ دیکھ، فلانے ملانا بھی شروع کر دیں گی. یہ ماں جیسے، یہ خالہ جیسے، یہ پھو. حالانکہ وہ اپنے جیسا بھی نہیں ہے اس وقت. ہوتا ہے نا. تھوڑی سی آپ کی تفریح بھی کر دوں. بولتی ضرور ہیں. جو تعریف کریں گی بولو ماں خوش ہوگی یا نہیں؟ ماں نے صرف جانا ہے، ماں نے بنایا نہیں ہے. ذرا دھیان دینا بات پہ. ماں نے صرف بنایا مگر خوش ہو رہی ہے. اس کی تعریف سے اس نے صرف جانا ہے، بنایا نہیں. رب نے تو اپنا حبیب بنایا ہے. اب آپ بتاؤ، نبی کی تعریف کریں گے تو اللہ خوش ہوگا یا نہیں؟ جتنی زیادہ کرو گے اتنا زیادہ خوش ہوگا. سنی کہتے ہیں پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. رب نے صورت ہی اتنی پیاری بنائی. ایک دوست نے کہا مولانا صاحب حسن تو حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور ہے. میں نے کہا بالکل دل و جان سے مانتا ہوں.
کہتے ہیں جی 9 حصے حسن کے ان کو ملے، 10 حصے اللہ نے بانٹے، 9 حصے ان کو ملے، 1 حصہ پوری دنیا کو ملا، تو حسن تو ان کا مشہور ہے۔ میں نے کہا دل و جان سے مانتا ہوں۔ تو کہنے لگے پھر آپ کہہ رہے ہیں نبی جیسا حسین کوئی نہیں۔ میں نے کہا تم نے یہ تو سنا ہے کہ اللہ نے 10 حصے حسن کے بانٹے، مگر یہ کیوں نہیں پوچھا اللہ سے کہ کس کے حسن کے 10 حصے بانٹے ہیں؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے ہو اللہ سے؟ یہ نبی کے حسن کے 10 حصے بٹے، 90 تو اللہ نے دکھائے نہیں ہیں۔ پوچھو مولانا حسن رضا خان سے، ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ اللہ اکبر۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور کا پتلا چاند سے اجلا، نور کا پتلا چاند سے اجلا، حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی ہے میں اور آپ جان سکتے کسی صورت بھی؟ کوئی صاحب کہے مولانا صاحب کیوں نہیں جان سکتے؟ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ کیوں نہیں جان سکتے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں۔ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو جب اللہ نے فرمایا تو پھر اب مشکل کیا ہے؟ وہ بھی بشر ہم بھی بشر، وہ بھی بندے ہم بھی بندے۔ میں نے کہا ہم نے ان کے بندے ہونے کا انکار کب کیا ہے؟ کون سنی ہے جس نے ان کی بشریت کا انکار کیا؟ ہم ان کو بشر مانتے، جو مانتے ہیں کہیں، ہم ان کو بشر مانتے، ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے، ہم ان کو اللہ کی مخلوق مانتے، جو نہ مانے اس کو نہیں مانتے۔ جو بشر نہ مانے ہم اس کو نہیں مانیں گے، جو ان کو اللہ کی مخلوق نہ مانے نہیں مانیں گے، جو ان کو اللہ کا عبد نہ مانے اس کو نہیں مانیں گے۔ ہم ان کو عبد بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں، مخلوق بھی، مگر اپنے جیسا نہیں مانتے۔ اپنے جیسا بشر مانتے ہیں۔ کیسا بشر کہ ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے۔ وہ ایسے بشر ہیں کہ ان جیسا کوئی اور بشر نہیں۔ وہ عبد ہیں۔ کیسے عبد ہیں کہ باقی سارے عبد ہیں، وہ عبدہو ہیں۔ معراج پہ انہی کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا گیا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے وہی دیکھ سکتا ہے جسے میں دکھاؤں گا، جسے میں چاہوں گا۔ وہ عبدہو ہیں، وہ مخلوق ہیں، مگر کیسی مخلوق ہیں کہ رحمت للعالمین ہے۔ فرق دیکھیے، میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ابھی میں نے کہا نا پھیلاؤں لفظ رحمت، پھر العالمین، ارسلنا، یہ تمام الگ الگ تقریریں ہیں، میں سمیٹ کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ ذرا توجہ کیجئے، میں نے بتانا یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس شان والے بشر ہیں کہ میں بھی بشر، وہ بھی بشر، آپ بھی بشر، کوئی شبہ نہیں۔ میرے ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں، آپ کے ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں، ہر انگلی میں جوڑ آپ کے پاس بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں۔ اس پورے پنجے کا کمال ان کے کون بیان کرے؟ ان کی تو ایک انگلی اٹھتی ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔
یہ جو انکار کرتے ہیں کہ نبی بھی بشر، ہم بھی بشر، وہ ہمارے جیسے بشر، ان کی انگلی سے تو پولیس والا نہیں آتا. اشارہ کر کے دیکھ لیں، انہاں دا اپنا پتر بھی نہیں آوندا. اس کو اشارہ، وہ وہیں سے کہے گا بولو کیا بات ہے، وہ وہیں سے کہے گا بولو، آئے گا. یہ بلب لگا ہوا ہے، پورا مکہ دکھاؤ، ہلے گا نہیں. تو پھر برابری کیوں کرتے ہو؟ میرے آقا تو اشارہ کرتے ہیں، پتھر بھی چل کے آتے ہیں، درخت بھی چل کے آتے ہیں. ذرا امام بصیری سے پوچھو، قصیدہ بردہ میں لکھتے ہیں، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. ان درختوں کے پاؤں نہیں ہیں، نبی بلاتا ہے تو چل کے آتے ہیں. پتھر آتے ہیں، نہیں ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج لوٹا دیتے ہیں. میں اور آپ بشر ہیں بلا شبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، مگر ہم تھوک پھینکیں تو میونسپیلٹی والے لکھ دیتے ہیں تھوکنا منع ہے. ڈونٹ اسپٹ. دفتر میں جائیں لکھا ہوتا ہے نا، گاڑی میں جائیں تھوکیے مت لکھا ہوتا ہے. پوچھ رہا ہوں، میرے نبی پاک کے بھی منہ سے لعاب دہن نکلتا ہے، کھارے کنویں میں ڈالتے ہیں میٹھا ہو جاتا ہے، دکھتی آنکھوں میں ڈالتے ہیں ان کا دکھ درد دور ہو جاتا ہے، کٹے ہوئے جسم پہ لگاتے ہیں وہ جڑ جاتا ہے. ہے کوئی برابری کرنے والا؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیسے ان کو اپنے جیسا کہیں؟ وہ رحمت للعالمین. آپ تو، میں نے پہلے کہا، آپ تو اپنے اوپر مہربان نہیں ہے، میرا نبی تو سب پر مہربان ہے. رحمت. ارسلنا کا بھی چھوڑ رہا ہوں، باقی سارے صرف رحمت کی 2-3 باتیں. رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی، نبی کی رحمت کیسی، یہ ایک پوری تقریر. اس میں رقت نہیں ہے، اس میں رقت ہے. اب وہ مسئلہ سمجھاؤں تو آپ کے لیے ذرا خشک ہوگا. اس موضوع پر ٹیلی ویژن پہ آپ شاید میری گفتگو سن چکے ہوں گے، میں نے وہاں بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی. اور سنیے، رحمت. اب علماء سے پوچھیں، تفسیریں اٹھائیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کا بیان، تو یہاں لفظ رحمت کو مفعول لہو مانے یا حال مانے، سرکار میرے راحم قرار پاتے ہیں. میں اس بحث میں بھی نہیں پڑتا، آپ کے لیے مشکل. سب مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے کیا ہے؟ محبت سے کہیے گا. جب بھی ایسی بات ہو نا، ذرا تھوڑا سا شوق ظاہر کیا کیجئے، اسی بہانے مل جاتی ہے، جھولی بھری جاتی ہے. رحمت ہے، اور یہ قاعدہ ہے، اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ. جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. حضرت پیر صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کے ہاتھ سے یہ کہربا کی تسبیح بڑی پیاری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، لے کے آپ کو دکھاؤں اور کہوں یہ پیر صاحب ہیں، آپ مانیں گے؟ کہ آپ کہیں گے یہ تو تسبیح ہے پیر صاحب. ان کا یہ عصا دکھاؤں کہ جی یہ پیر صاحب ہے، مانیں گے؟ چلو حضرت صاحب کا ایک بازو دکھا دوں آپ کو کہ یہ پیر صاحب ہے، مانیں گے؟ کیوں کہ جب کسی کو کہا جائے اس کی پوری جو چیزیں اس کے ساتھ ہونی لازم ہے. میں کہوں ایک مکان ہے، وہ صرف ایک اینٹ ہو، آپ اس کو مکان نہیں مانیں گے، دیواریں بھی ہوں گی، چھت بھی ہوگی، دروازہ بھی ہوگا. تو جب بھی کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اپنے لوازم، جو چیزیں اس کے ساتھ ضروری ہیں ان کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، تو راحم کے لیے کیا کیا باتیں ہونا ضروری ہے، علماء سے استفادہ کرتے ہوئے، تفسیروں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لفظ رحمت سمجھاتا ہوں. سمجھ آ جائے تو رحمت لے لینا، نہیں آئے تو لینے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے؟ راحم کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری. کتنی؟ یہ 4 میں بڑا کمال ہے. ہم 4 یار کے ماننے والے ہیں نا. اللہ کے نام میں حرف، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں حرف. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. فرشتے بے شمار بڑے، اللہ کے صحیفے کتنے؟
104 کتنے؟ ان میں بڑے تورات، زبور، انجیل، قرآن یہ بڑے نازل ہوئے. صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن نہیں پڑھتے؟ حضرت ادریس پر دوسروں پر بھی نازل ہوئے. 104 صحیفے نازل ہوئے بڑے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت سارے بڑے. شریعت کے سلسلے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. طریقت کے سلسلے قادری، چشتی، نقشبندی. سن رہے ہو نا؟ یہ کائنات سائنس والے بھی 4 کو مانتے ہیں: آگ، ہوا، پانی، مٹی. 4 ایلیمنٹس، عناصر اربع. ٹھیک ہے نا؟ آپ پیغام میں پانی پینا، پانی میں بھی حرف. آپ کہو گے روٹی کھانی ہے، روٹی میں بھی. یہ صبح کے 4 بج جائیں گے اگر یہ 4 کرتا رہا. سمجھے نا؟ یہ 4 میں بڑا کمال ہے. 4 باتیں لازمی. جو راحم ہو، رحمت بن کر آیا ہو، رحم کرنے کے لیے ہو، اس کے لیے 4 باتیں توجہ سے سننا. پہلی بات، بڑے دھیان سے سننا، بھول نہ جانا. پہلی بات، اس کا زندہ ہونا ضروری. اس کا زندہ ہونا، اگر زندہ نہ ہو تو رحمت نہیں کر سکتے. دوسری بات، جس کے لیے رحمت ہو اس کے بارے میں خبر رکھتا ہو. اگر بے خبر ہے تو رحمت کر سکتا. تیسری چیز، اس سے قریب ہو. اگر قریب نہیں ہے تو رحمت کر سکتا. کتنی ہو گئی باتیں؟ چوتھی بات، رحمت کرنے کی قدرت، طاقت، صلاحیت رکھتا ہو. کتنی باتیں؟ زندہ ہونا، باخبر ہونا، قریب ہونا اور رحمت کی قوت والا ہونا. یہ 4 باتیں یاد رہیں گی، بھول تو نہیں جائیں گے. اب ان 4 باتوں کو میں قرآن و حدیث سے سناؤں گا. پہلی بات اور کر دوں، رحمت ہے ضرورت. رحمت کیا ہے؟ اونچی. وہ جو پیچھے میرے مہربان مجھ سے شاید دوستی رکھتے ہو یا نہیں، سننے آئے ہیں، وہ بھی ذرا کہہ دیں رحمت کیا ہے. آواز کم ہو گئی زیادہ ہونے کی بجائے. ضرورت. توجہ. کائنات، عالمین، تمام جہانوں کے لیے، عالمین جمع العالمین، جتنے بھی جہان ہیں وہ ہیں ضرورت مند. وہ کیا ہیں؟ اور رحمت کیا ہے؟ ضرورت. توجہ. بچے کو زمین چاہیے. اللہ نے زمین پہلے بنائی ہے بچے کو، کیونکہ ضرورت پہلے ہوتی ہے ضرورت مند. ہمیں غذا کی ضرورت، اللہ نے غذا پہلے بنائی ہے ہمیں، کیونکہ ضرورت پہلے ہوتی ہے ضرورت مند. سمجھنے کے لیے بات ہو گئی. میرے آقا عالمین کے لیے رحمت ہے. رحمت ضرورت ہے، عالمین ضرورت مند. پتا چلا آقا پہلے ہیں، عالمین بعد میں ہے. اللہ. آپ جاننا چاہتے ہیں؟ آسان لفظ میں کہوں، کب جب تب کچھ نہیں تھا، میرا نبی تھا. یہ زمانے، یہ سب کچھ بعد میں ہیں. اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ان کے نور کو. جس طرح کے بیان موجود ہے اور اس میں کوئی شبہ. تو سرکار ہیں ضرورت اور ہم سب ہیں ضرورت. تو ضرورت مند مانگتا ہے یا نہیں؟ مانگتا ہے یا نہیں؟ اور مانگنے والے کی عادت ہوتی ہے مانگنے سے پہلے سخی کی تعریف کرتا ہے. تیرا بھلا، تیرے گھر بار کا بھلا ہے. کہتا ہے نا اللہ تجھے اور دے. کہتا ہے نا اعلی حضرت دیکھو مانگتے ہیں. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. حضور میں چھوٹا سا پیالہ ہوں، آپ بادشاہ. ذرا انداز دیکھو. جس کو لینا ہوتا ہے پہلے سخی کی کیا کرتا ہے. ایک شخص مسجد نبوی شریف میں آیا، دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ مجھے یہ دے یہ دے. حضور نے فرمایا پہلے رب کی تعریف کر. پہلے رب کی پھر مانگ. طریقہ بتا دیا، اور کچھ مانگنا ہو پہلے تعریف کرنا. میں گدا تو تعریف کی نہیں کی. آپ کو بھی لینا ہے
تو ذرا ذوق سے میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ۔ جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہ اس طرح لیتے ہیں، اور اگر کوئی یوں کہے کہ نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے تو بولو کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اور ملا ہے جن کو وہ خود زندہ، ان کے نام زندہ، ان کے کام زندہ، ان کی قبریں زندہ، قبروں میں وہ خود بھی زندہ ہے یا نہیں؟ ابھی میرا خیال ہے 2 مہینے کی بات ہے شاید، یا ہو سکتا ہے زیادہ کی نہیں ہے، اسی سال کی بات ہے۔ لاہور کا اخبار، ٹینڈر کھلا داتا دربار پہ جوتی رکھنے والوں کا، جو زائرین آتے ہیں ان کی جوتیاں رکھنے والوں کو۔ لوگ کہتے ہیں نا مردے کچھ نہیں دیتے، میں نے کہا ایک ہی مردے کا حال دیکھ لو، 7 کروڑ سے زیادہ رقم کا ٹینڈر منظور ہوا۔ ابھی ایک کی خبر دے رہا ہوں، پوری دوں گا تو پھر پریشان ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا ہی دینا ہے، کسی بندے کے ذریعے ملتا ہے تو حقیقت میں کون دیتا ہے؟ اللہ نے ڈائریکٹ ہمارے گھروں میں چیک نہیں اتارے کہ جاؤ فلانے بینک سے بنوا لینا، ذریعے ہیں، وسیلے ہیں، وہ دینا کس کا دینا ہے؟ کیوں لڑتے ہو؟ تم بھی مانگتے ہو، ہم بھی مانگتے ہیں، تم کسی اپنے سے مانگتے ہو، ہم رب والوں سے مانگتے ہیں، بس تم بھی مانگتے ہو، یہ نہ کہو کہ نہیں مانگتے ہو، تم بھی مانگتے ہو، ہم بھی، اور کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ صحابی آ رہے ہیں، حضور یہ چاہیے، فرما ہو گیا کچھ اور مانگ، یہ چاہیے ہو گیا کچھ اور مانگ۔ اللہ نے دینے والا بنایا نا، ابھی آپ کو سنا رہے تھے نا، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ وہ نہیں مانتے، نہ مانے ہم جھولی پھیلاتے ہیں، ہم قرآن میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، جو رسول دے وہ، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے جھولی پھیلا لی۔ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، قرآن پڑھو، اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب کتاب نہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آیا۔ مسند احمد میں حدیث فرمایا اوتیت مفاتیح کل شیء، اللہ نے مجھے ہر شے کی چابی دے دی، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے جھولی پھیلا کے کہا تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں حضور آپ سے مانگنا، رب سے مانگنا، کیوں آپ رب کا دیا دیتے ہیں؟ رب نے آپ کو دینے والا بنایا، آپ سے ہی رب کی عطا ملتی ہے۔ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ آؤ
ذرا آپ کو ایک جلوہ دکھاؤں، میٹھی بات، پیاری بات، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ حضرت جبریل امین سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کملی والے آقا آپ کے قربان جاؤں، آپ پر قرآن نہ اترتا، مجھے اپنی شان معلوم نہ ہوتی۔ حضرت آدم سے پوچھو ان کی توبہ کیسے قبول ہو گئی، نوح علیہ السلام سے پوچھو کشتی کیسے پار لگ گئی، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو آگ کیسے گلزار ہو گئی، حضرت اسماعیل سے پوچھو چھری کی تیز دھار سے کیسے بچ گئے۔ ان کی روح بھی کہتی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ نہیں حضرت صدیق اکبر سے پوچھو صداقت کہاں سے ملی، فاروق اعظم سے پوچھو عدالت کہاں سے ملی، عثمان غنی سے پوچھو سخاوت کہاں سے ملی، مولا علی سے پوچھو شجاعت کہاں سے ملی، حسنین کریمین سے پوچھو سیادت سعادت کہاں سے ملی، امام اعظم سے پوچھو امامت کہاں سے ملی، غوث اعظم سے پوچھو ولایت کہاں سے ملی رضی اللہ عنہم۔ ان کی روح بھی کہتی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ نہیں پیر صاحب سے پوچھو، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو سروں پہ ٹوپیاں کہاں سے آ گئیں، چہروں پہ داڑیاں کہاں سے آ گئیں، یہ رب کا پتہ کس نے بتا دیا، یہ تمہیں ایمان کہاں سے مل گیا، یہ اللہ کے بندے اس کے ماننے والے کیسے بن گئے۔ تو ہر مسلمان کہتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ کہا یا نہیں؟ ہے نا سچ؟ وہ کس کا دیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ جھگڑا کس بات کا؟ فقیر بھی کہتا ہے بابا اللہ کے نام پہ اللہ نے تجھے سخی بنایا ہے، اس وقت تو بڑے خوش ہوتے ہو، مجھے اللہ نے سخی بنایا، دیکھو مجھے سخی کہہ رہا ہے۔ تو تمہیں اللہ سخی بنا سکتا ہے، اپنے حبیب کو نہیں بنا سکتا؟ جھگڑا کس بات پہ کرتے ہو؟ کس بات پہ جھگڑا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، نبی کی ذات کو اگر نکال دو تو اللہ کو پہچاننے کا دعویٰ کیسے کرو گے؟ میں سچ کہتا ہوں، یہ جملہ آپ نے مجھ سے ٹیلی ویژن میں ایک بار نہیں کئی بار سنا ہوگا کہ ہمیں جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملا ہے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ جو اس کا منکر ہے اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے دروازے کھڑکیاں بند کیے ہوئے، اور جب دروازے کھڑکیاں بند ہو تو گھٹن ہو جاتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں؟ حبس والی جگہ میں جانے کو جی چاہتا ہے، کھلی ہوا کتنی اچھی لگتی ہے، تو یہ کھلی ہوا کہاں کی اور گھٹن کہاں کا، دونوں نقشے خود بھی تو پہچانو، وہ کہاں کا پتہ ہے یہ کہاں کا پتہ ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ بڑے سیانے ہو ماشاءاللہ۔ آؤ اس در کی طرف آؤ جس در پہ کبھی کسی کو نہ تو کی ہی نہیں گئی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آؤ تو صحیح مانگ کے دیکھو۔ اور جو بھی ابھی بات ہو رہی تھی مدینے کی کہ جی بخار ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اپنے اپنے ذوق کی باتیں، جو چاہے پڑھ لو۔ فضائل درود شریف کتاب کا نام، لکھنے والے جناب محمد زکریا صاحب کاندلوی۔ فضائل درود شریف عام ملتی ہے بازار میں۔ شیخ ابو الخیر اختہ فرماتے ہیں فاقہ تھا، مدینہ منورہ گیا، کھانے کو نہیں ملا، میں نے سرکار کے روضے پہ جا کے کہا حضور آپ کا مہمان ہوں، کہتے مسجد نبوی میں ہی سو گیا۔ لکھنے والے وہ ہیں، کتاب کسی کے پاس ہو ابھی لاؤ ابھی دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں سو گیا، خواب میں دیکھا سرکار تشریف لائے، مجھے ایک روٹی دی
اس نے کیا کہا تھا؟ میں آپ کا. سرکار نے روٹی دی. وہ کہتے ہیں خواب میں ہی آدھی کھا گیا. آنکھ کھلی تو آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی. کہو دل سے کہو سب سے اولا اعلی. پوری کائنات پھر لو جہاں جاؤ گے. نہیں ذرا سنو، میں سارے نبیوں کا ماننے والا. جو کسی ایک نبی کا انکار کرے ایمان والا نہیں رہتا. سارے نبیوں کو مانتا ہوں، مگر پہلے نبیوں کے حالات میں انہوں نے قوم کے لیے بد دعا بھی کی، عذاب بھی مانگا. ایک میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ تو کی ہی نہیں. کون ہوگا ایسا؟ سائل آ کے کہتا میری جھولی بھر گئی. کہتے ہیں اور مانگ. کوئی ہے ایسا؟ تو پھر کہو سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک اس کلمے پہ سب سے اولا والا ہمارا نبی. 2.5 گھنٹے کی میری تقریر ہے صرف اسی ایک لائن پہ، اور ساری قرآن سے، قرآن کی آیتوں سے. دل چاہے تو سن لینا. آئیے رحمت. 4 باتیں ضروری: زندہ ہونا، باخبر ہونا، قریب ہونا، قدرت والا ہونا. پہلی بات زندہ ہونا. زندگی کس کو کہتے ہیں؟ آؤ پھر ٹی وی میں گھس جاتے ہیں. آسانی سے لفظوں میں سمجھانا. زندگی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کہیں جسم میں روح کا ہونا زندگی، تو پھر آپ اللہ کا زندہ ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ کیونکہ اللہ کا تو جسم، وہ جسم سے، جسمانیات سے. پھر زندگی کس کو کہتے ہیں؟ صفتن مصححۃ للعلم والقدرت والارادہ. یہ ایک صفت ہے، خوبی زندگی، جس کا نام صحیح حالت میں ہونا. کیا معنی ہوں گے؟ علم، قدرت اور ارادے کا ہونا. اس کو کیا کہیں گے؟ علم بھی باقی ہو، قدرت بھی باقی ہو، ارادہ بھی، اور صحت کے ساتھ بالکل صحیح حالت میں. مردے کا یہ ہوگا؟ اونچی. اگر میں تفصیل میں جاؤں تو بڑی مشکل. آئیے آپ کو ایک مشکل میں ڈالوں. قبر میں فرشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ کیا نام ہے؟ منکر اور ملا کے کہتے ہیں نکیرین. ٹھیک ہے. آ کر سوال کریں گے. کتنے؟ بتا بھی رہا ہوں. کون سی زبان میں؟ آپ کہہ دینا آئی ڈونٹ نو عربک، پلیز اسپیک ان انگلش. کیونکہ آپ کو شوق نہیں ہے. لیکن فکر نہ کرو، قیامت میں آپ سب عربی بولو گے. سن رہے ہو؟ اللہ ساری زبانیں جانتا ہے. جو آپ نہیں بولتے ہو وہ بھی. ٹھیک ہے. لیکن قیامت میں آپ بھول جاؤ گے اپنی یہ پنجابی، پٹھواری، سب کچھ، سب عربی بولیں گے. کیونکہ اعمال نامہ پیش ہوگا. اقرا کتابک کہا جائے گا نا، پڑھ اپنا اعمال نامہ. تو فرشتے اردو میں نہیں لکھ رہے، عربی میں لکھ رہے ہیں. سب پڑھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے ابھی سیکھ لیا ان کے لیے بہت اچھی بات ہے. سنیں، وہ آ کے سوال کرتے ہیں. وہ تو مردہ بول سکتا ہے؟ آپ سب نے کہا نہیں. مردہ علم والا ہوتا ہے، قدرت والا ہوتا ہے. آپ اس کو نہلاتے ہیں، اس میں تو حرکت ہی نہیں ہے. آپ بازو ادھر کر دیں ادھر کر دیں، اس کو خبر ہے کوئی؟ تو اب آپ بتائیں کہ علم، ارادہ، قدرت، اس کا تصور مردے کے ساتھ تو ہے نہیں، اور آپ وہاں جواب دیں گے؟ دیں گے یا نہیں؟ تو قبر میں جب آپ زندہ ہیں، ذرا سوچیں، آپ دوسروں کو مردہ کیسے کہہ دیتے ہیں؟ ابھی میں نبی کی زندگی پہ نہیں آیا، اس پہ قیاس نہ کرو، وہ تو بہت اونچی شان ہے. اب مجھے بتاؤ قبر میں شہید بھی ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے لا تقولو، کو مردہ نہ کہو، زندہ.
سوچو بھی نہیں. لا تحسبن الذین قتلوا. ٹھیک ہے, قرآن میں ہے نا. ایک جگہ فرمایا زبان سے نہیں کہنا, ایک جگہ فرمایا گمان نہیں کرنا, سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے, حالانکہ اس کی روح نکلی ہے یا نہیں, قبر میں اس کو دفنایا یا نہیں. نہ اس کو مردہ کہہ سکتے ہیں, نہ اس کو مردہ سوچ سکتے ہیں. جس کا کلمہ پڑھنے والے کی یہ شان ہے, اس نبی کی کتنی شان ہوگی. ایک دلیل آپ کو آسان ترین سمجھانے کے لیے, میرا موضوع حیات النبی ہوتا تو پوری تقریر اس پہ کرتا, لیکن تھوڑا تھوڑا سمجھانا ہے, آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. فیکٹری کے اور واکینٹ کے لوگوں کو, اور اس میں جتنے بھی جمع ہیں, میں ایک سوال کرتا ہوں. آپ یوں سمجھیے کہ 2 منٹ کے لیے آپ لوگ مفتی ہیں اور میں سائل. سائل کے معنی سوال کرنے والا, مانگنے والا, پوچھنے والا. آپ مفتی بن جائیے صرف 2 منٹ کے لیے. صبح آپ دعویٰ نہیں کریں گے, ورنہ فوجیوں کا علاقہ ہے یار, مجھ پہ فتویٰ لگ جائے گا کہ سب کو مفتی بنا گئے. 2 منٹ کے لیے آپ مفتی. سوال میرا, آپ نے کبھی نماز جنازہ پڑھی؟ مردہ آگے اور زندہ صحیح, مردے کو پیچھے کر دو, زندہ آگے, نماز ہو جائے گی. کتنے اچھے مفتی ہیں, ایسے ہی پتہ نہیں لوگوں نے بدنام کیا ہوا. کوئی دیر نہیں لگائی, انہوں نے 1 سیکنڈ میں جواب دے دیا. آدمی کو یقین ہوتا ہے نا, معلوم نہیں جی, چونکہ چنا کے اگرچہ مگرچہ. اشارہ سمجھ گئے ہو. پکی بات ہے کہ اگر مردہ پیچھے زندہ آگے نماز, بس اب آپ مفتی نہیں رہے. بہت شکریہ آپ نے. اچھا, اب اس فتوے کو بدلیں گے تو نہیں نا, ادھر کی ہوا تو ادھر اور ادھر کی ہوا تو ایسا تو نہیں کریں گے نا. چلیں, یہ بھی مہربان, کہیں میں سمجھوں کہ بعد میں سیاسی فتویٰ تھا. چلیں جی, آپ نے بتا دیا کہ مردوں کی امامت نہیں ہوتی, امامت کن کی ہوتی ہے؟ اونچی. بس اس بات کو قائم رہنا. فتویٰ آپ نے خود دیا ہے, بدلنا نہیں. میں آپ کو ایک نماز کا نقشہ دکھاتا ہوں. رجب کا مہینہ گزرا, ذکر معراج سنا ہوگا آپ نے. مسجد اقصی میں میرا نبی امام ہے, پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے. اور ابھی آپ سب نے فتویٰ دیا ہے مردوں کی امامت ہوتی نہیں, اور میرا نبی آگے, پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو چکی. پتہ چلا نبی سارے زندہ, تو جس کے مقتدی زندہ ان کا امام بھی زندہ. اللہ اکبر. جو نبی کو مردہ کہتا ہے وہ خود مردہ ہے. کیوں؟ یہ میرا فتویٰ نہیں, قرآن کا فتویٰ ہے. قرآن نے کفر کو موت کہا, ایمان کو زندگی کہا. ایمان والا زندہ ہے, تو جس کے نام لینے سے ایمان ملتا ہے وہ تو سب سے زیادہ زندہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ قرآن پڑھو, قرآن نے کفر کو موت کہا, ایمان کو زندگی, تو جن کے ماننے کا نام ایمان ہے ان کو مردہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یقین کیسا ہونا چاہیے؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. واللہ کے معنی اللہ کی قسم. 2 مرتبہ قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں. کیا مطلب حضور آپ کی حیات میں کوئی شبہ؟ کوئی شبہ. جو شبہ کرے وہ خود زندہ نہیں ہے, آپ تو زندہ. میں نے کہا نا حیات النبی میرا موضوع نہیں. اتنی بات سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ میرے نبی پاک, جو مانتا ہے کہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کے لیے ایک بات کروں. کلمے کا ترجمہ ان کو پڑھایا جاتا ہے. پہلا کلمہ طیب, یہ طیب کہتے ہیں, طیب. ٹھیک ہے, یہ کے نیچے زیر. سید لفظ نہیں ہوتا, سید یہ کے نیچے زیر ہے, مگر آپ کو عادت ہے. خیر, پہلا کلمہ طیب. طیب مانے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے میں معنی پوچھوں تو یہ کہیں گے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اونچی تھے یا ہیں؟ تو جھگڑا کس بات کا؟ خود کہہ رہے ہو ہیں. جو مردہ ہوتا ہے اس کو تھے کہتے ہیں. وہ ہیں، وہ ہیں. اور کیسے ہیں؟ وہ ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور. سمجھ آئی بات؟ پہلی بات زندہ ہونا. مردہ خود قابل رحم ہے، جو مردہ ہو وہ رحمت نہیں کر سکتا. تو پہلی بات زندہ ہونا. میرے آقا زندہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ. باخبر ہونا. ہمارے بیٹھے ہیں، کیا نام ہے حضرت؟ سرفراز صاحب. ان کا بھائی ہو پنڈی میں، ٹھیک ہے، اس کے سر میں ہو جائے درد. یہ بیٹھے ہیں واہ میں، ان کو خبر نہیں ہے، مہربانی کر سکتے ہیں؟ نیڑے ہوندے اس سے پوچھتے، وہ بتاتا، گولی دے دیتے. گولی کو مانتے ہیں اثر کرتی ہے دونوں طرح کی. ولی کو نہیں مانتے ہیں. ان کی مرضی، ان کی کوئی بات نہیں. ان پہ وہ اثر کرتی ہے، ہم پہ وہ اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جس طرح کہا ویسا کر. انہوں نے کہا تھا کسی کو چھیڑنا نہیں. کسی کو چھیڑا ہے میں نے؟ آپ سب گواہ ہیں نا. اور سنیں، دیکھو مجھے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. نہ جائیداد کا جھگڑا، نہ عہدے کا، نہ الیکشن کا، نہ سیاست کا، نہ کوئی برادری کا، نہ کوئی خاندان کا، نہ کوئی ذاتی پیسے، کوئی جھگڑا نہیں. میں ان سے کہتا ہوں تم بھی آؤ میرے نبی پہ درود و سلام بھیجو، میں تمہاری جوتیاں سر پہ رکھنے کو تیار ہوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام. توجہ توجہ. پاس ہو، باخبر ہیں، کچھ نہ کچھ مدد کریں گے. اگر خبر نہیں تو مدد کریں گے. چلو ان کی مثال چھوڑو، آپ کے ساتھ والا جو آدمی ہے اس کو کیا تکلیف ہے آپ کو خبر ہے؟ تو کیا مدد کریں گے؟ کیا رحمت کریں گے؟ کیا مہربانی کریں گے؟ کیونکہ خبر اور رحمت، جو راحم ہو، رحمت بن کر آیا ہو، اس کو باخبر ہونا. سرکار عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، پتا چلا سب کی خبر، سب کی خبر. فوراً اعتراض کریں گے. اس وقت عراق میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. فوراً کہیں گے دیکھو کہاں کہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نبی رحمت ہے، کیوں نہیں رحمت کرتے؟ اگر خبر ہے تو کریں. میں نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رکھو ایک طرف، یہ بتاؤ اللہ کو خبر ہے یا نہیں؟ وہ کیوں نہیں کرتا؟ دو جواب. تم نے تو میرے نبی پہ اعتراض کرنا چاہا تھا، تمہاری بات تو اللہ پر جا رہی ہے معاذ اللہ. دو جواب. اللہ کیوں نہیں کرتا؟ مجھ سے بحث کرو گے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن مہینہ سال، تھک ہار کے یہ کہو گے اللہ نے چاہا. یہی کہو گے نا. آخری جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے چاہا. تو میرا بھی وہی جواب ہے، جس کو رب نے نہیں چاہا اس کے حبیب نے بھی نہیں چاہا. اس کے اور 50 جواب ہیں. یہ میری اور آپ کی زندگی اور ایمان اور غیرت کا مسئلہ ہے. ادھر سے تو رحمت ہی رحمت ہے. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. تم کیا جانو ان کی رحمت کو، ان کی شان. اپنے آپ پر غور کرو. برتن پھیلاؤ گے، جھولی کرو گے تو ملے گا نا. تم نے تو جھولی کیا، تم نے تو مانا ہی نہیں. جب مانا نہیں تو مانگا. سنو، باخبر ہونا ضروری. قرآن سے پوچھو نبی باخبر ہے یا نہیں. اللہ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ.
اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. یہ لفظ ماں، میم الف ماں، علماء سے پوچھو، اگر اس کو لامتناہی مانو تو خود مشکل میں آؤ گے. اس کو عام کامن ماننا ہوگا. اب تم جس چیز کا نام لوگے وہ اس میں آ گئی کہ جو نہیں جانتے تھے رب نے سکھا دیا. الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. قرآن میں ہر شے کا بیان، اور اللہ سکھائے. کمی کب رہتی ہے؟ استاد میں کمزوری ہو، جو سکھایا جائے اس میں کمزوری ہو، یا شاگرد میں کمزوری ہو. سکھانے والا رحمان، سکھایا جانے والا قرآن، اور سیکھنے والے حبیب الرحمان. کمی کدھر سے ہوگی؟ کیونکہ قرآن میں طبیان، ہر شے کا روشن بیان. سنو سنو، میرے نبی پاک کو علم کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالی نے عطا کیا. آؤ اب ایک حدیث سناؤ، سنیں گے؟ ذکر معراج میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ، اللہ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ، پھر کیا ہوا؟ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، میں نے اس کا اثر سینے میں ٹھنڈک کی صورت میں پایا. پنجابی میں ترجمہ کر دوں، میرے سینے وچ ٹھنڈ پہ گئی. سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، اردو کر لیں، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. اب سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، فَعَلِمْتُ، تو میں نے جان لیا. پس میں نے جان لیا کیا؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں مجھے سب کا علم ہو گیا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. فتجلی لی کل شیء وعرفت، اور ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی، میں نے پہچان لیا. میرا نام کوكب نورانی اکاڑوی، میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ علیہ. بہت سے لوگوں نے، ہو سکتا ہے ٹی وی میں یا ویسے مجھے دیکھا نہ ہو، کسی نے نام سنا مگر دیکھا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نا. ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے. اب آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، پہلے جانتے تھے اب دیکھ لیا، تو اب کیا آپ کہیں گے؟ ہم جانتے بھی ہیں. چلو اور آسان کر دوں، اعلی حضرت کا نام سنا ہے؟ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ جانتے ہیں؟ پہچانتے ہیں؟ نہیں. دیکھا؟ کہہ دیں گے جانتے ہیں پہچانتے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ہر شے کو جان لیا اور سب کو پہچان لیا. میں نے ایک جگہ تقریر کی، یہ بات بھی باہر کے ملک کی. کسی صاحب نے رکا بھیجا کہ جب اللہ نے ہاتھ رکھا تھا تب علم ہو گیا، اس وقت پہچان لیا، اب نہیں ہے وہ حالت. تو میں نے بڑا آسان جواب دیا کہ میں نے کہا بھائی، ہاتھ رکھنا میں نے ثابت کر دیا، اٹھانا تم ثابت کر دو. ہاتھ رکھنا میں نے ثابت کر دیا، اٹھانا تم ثابت کر دو. ما ودعک ربک وما قلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اللہ فرماتا ہر آنے والا لمحہ گزرے سے بہتر ہوگا. ذرا تم سوچو تو صحیح کہہ کیا رہے ہو. قرآن بتا رہا ہے نبی کی شان میں ہر لمحے اضافہ ہو رہا ہے، وہاں کمی کا کوئی تصور ہو سکتا بھی ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ایک تو ہوتا ہے نقص کا ہونا، نقص کا گمان، وہ بھی ایسے کمال پر ہے. آپ کہتے ہیں نا ہر کمال راز والے. آؤ یہ بات سمجھاؤں. کہتے ہیں نا ہر کمال پر زوال آ جاتا ہے. بچہ پیدا ہوا 5 پاؤنڈ کا، 6 پاؤنڈ کا، 7 پاؤنڈ کا. کسی کے ہاں زیادہ پاؤنڈ کا ہو جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں، کہیں آپ سمجھے میں فتوا لگا. ٹھیک ہے، بچہ ہوا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے پاؤں، وہ ابھی جناب چل نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. پھر وہ رینگنے لگتا ہے، کرالنگ، پھر وہ چلنے لگتا ہے، اٹھتے 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 5 فٹ، 5.5 فٹ، 6 فٹ، کوئی 7 فٹ کا ہو جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے نا.
وہ ایک جگہ بڑھتے بڑھتے رک گیا، جوان ہوا، پھر ڈھلنے لگا، بال سفید ہونے لگے، جھریاں آنے لگی. آپ کہہ رہے ہیں پہلے جوان تھا بوڑھا ہو گیا، کہتے ہیں نا پہلے کمال تھا اب وہ کمال رہا. پودا نکلا، ننھی سی کومپل زمین سے نکلتی ہے. یہ بھی مسئلہ ذرا سنو، اللہ کے نبیوں ولیوں کی عطا کے منکر اور ان کے کمالات کے منکر یہ بات بھی سنیں. کومپل زمین سے نکلتی ہے. آپ کو زمین میں کہوں نہ کھودو تو آپ کو کوئی سخت چیز لینی پڑے گی. اردو میں گینتی کہتے ہیں، پنجابی والے شاید کئی کہندے ہیں. تھوڑی جی پنجابی آندی ہے میں نے، تھوڑی تھوڑی ساری زبانیں کو 10-12 جانتا ہوں، زیادہ نہیں. وہ تھوڑی سی کئی ماریں گے آپ زور سے تو زمین، ورنہ کھود سکتے. وہ کومپل جو اتنی نازک کہ آپ انگلی میں لیں تو ٹوٹ جائے، بولو زمین کا سینہ چیر کے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے؟ کون طاقت دیتا ہے؟ تو جو کومپل کو دے سکتا ہے اپنے نبی کو نہیں دے سکتا؟ سمجھ نہیں آتی بات؟ کومپل کا درجہ زیادہ ہے یا نبی ولی کا درجہ زیادہ ہے؟ سوچیں ذرا، کس بات کا انکار کر رہے ہیں؟ وہ کومپل نکلی، پھر جناب پودا بنا، تنا بنا، درخت ایک جگہ تک چلا گیا. اب پتے جھڑ رہے ہیں، دوبارہ آ رہے ہیں، وہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، اس پہ اور کمال. آپ کو میں اس طرح کی مثالیں دوں تو آپ کہیں گے کیا اللہ نے ہر چیز ایسی بنائی ہے جس پہ زوال آ جاتا ہے؟ کسی کو بتایا جائے وہ کہیں گے اللہ کی ہر چیز ایسی بنائی ہوئی ہے، پہلے جناب اس پہ ایک رنگ آتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. کائنات میں کوئی ایک ایسی مثال بھی ہونی چاہیے تھی کہ پتا چلے وہاں زوال نہیں، کمال ہی کمال آتا ہے. وہ اللہ کا حبیب ہے جس کے لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہاں ہر لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ جو انکار کرتے ہیں وہ بھی مدینے جاتے ہیں. پڑھ رہے تھے ابھی مدینے کی نعت کوئی مولانا حسن رضا خان. 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے. جو ایک بار آ جائے قیامت تک اس کی باری آتی، اور ہم غلاموں کے لیے وہ در ہر وقت کھلا. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں. سنو اللہ، سنیں میرا نبی کسی سے بے خبر. میں نے شروع میں مثال دی تھی، تنکا جانتا ہے وہ میرے رسول ہیں. رسول کو خبر نہ ہو مانو گے؟ نبی سب سے باخبر. باخبر کرنے والا کون؟ اللہ. تیسری بات قریب ہونا. آپ جنگل میں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا آگے ایک تنہا آدمی جا رہا، اچانک جھاڑیوں میں سے شیر نکل آیا اور شیر نے نکل کر اس آدمی پر حملہ کر دیا. آپ زندہ بھی ہیں، باخبر بھی ہیں، مگر دور ہے. آپ نے لگائی دوڑ کہ جاؤں میں اپنے اس بھائی کو بچاؤں. جب تک پہنچے شیر اپنا کام کر چکا. آپ زندہ بھی تھے، باخبر بھی تھے، مگر رحمت کیوں نہیں کر سکے کہ قریب دور تھے، اس لیے مدد کر سکے نہیں. پتا چلا قریب ہونا بھی نبی قریب ہے یا نہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ، حافظ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. قرآن نے کہا اور خوب جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے.
آسان کر کے سمجھاؤں، یہ دنیا آپ کے نزدیک کہتے ہیں گلوبل ورلڈ، دنیا گول ہے، اسمال ورلڈ، 7 برے اعظم، ٹھیک ہے، آپ ایشیا میں ہیں، گلوبل ورلڈ۔ الیکٹرانک نے اسپیس اینڈ ٹائم کا مسئلہ حل کر دیا، وقت اور فاصلے کو قریب کرنے کی کوشش۔ ایک آدمی ناشتہ اگر پاکستان میں کرے، دوپہر کا کھانا جا کے برطانیہ کھا سکتا ہے، پیر صاحب کو تجربہ پوچھ لو، ساری دنیا پھرے ہوئے موجود ہے۔ کیوں حضرت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ 5-6 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ راکٹ چلاؤ تو اور جلدی۔ پہلے ٹیلی فون کی تاریں تھی، کال ملاتے تھے، اب ہر ایک کی جیب میں کھلونا، بند کرتا ہی کوئی نہیں ہے، مسجد میں نہیں بھی بند کرتے ہیں، پتہ کیسے چلے گا کہ میرے پاس موبائل ہے؟ مسجد کا بھی احترام نہیں، اور آوازیں ایسی نکل رہی ہیں اللہ کی پناہ۔ بلکہ میں پہلی مرتبہ گھبرا گیا، ایک آدمی کسی جگہ نا دوڑ لگا رہا تھا اور ساتھ میں ہنس بھی رہا تھا، بول بھی رہا تھا، میں نے کہا یہ کہیں، وہ پتا چلا اس کے کان میں لگا ہوا تھا، جیب میں تھا اور کان میں لگایا ہوا، باتیں ہو رہی تھی، ویسے بندہ سمجھے اپنے آپ سے بول رہا ہے، پاگل تو نہیں ہے۔ اس کھلونے نے آپ کو دنیا سے کتنا قریب کر دیا، مان رہے ہو؟ جب مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ سوچو۔ چلیں سمجھاؤں، ہم سب مرتے ہیں، ایک دن مرنا ہے، جس نے نہیں مرنا وہ بھی بھلے جتنا مرضی ارادہ کر لے مر جائے گا۔ تعویذ لکھوا لے حضرت پیر سید شبیر علی صاحب سے، حضرت جی فکر نہ کرو، ساری عمر لنگر کھواواں گا، بس کوئی ایسا تعویذ موت نہ آئے۔ کیوں حضرت ہے کوئی ایسا تعویذ موت سے بچ سکتا؟ بولے جناب دنیا بھر کی دولت جمع کر لے، بچت ہو سکتی؟ مرنا ہے۔ کون نکالتا ہے روح؟ روح کون نکالتا ہے؟ مختلف آوازیں آئیں، کچھ کہہ رہے ہیں اللہ، کچھ کہہ رہے ہیں اسرائیل۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، پیار سے نام لیا کرو، سنیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، حضور جو آپ کے غلام ہیں ان کی جان اس طرح نکالوں گا جیسے دودھ میں سے بال نکالتے ہیں۔ ہم اس آقا کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم اس آقا کا میلاد کیوں نہ منائیں جس نے ہمیں کبھی بھلایا ہی نہیں؟ اسرائیل علیہ السلام، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے نا، جنہوں نے اللہ کہا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، یہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، وہ انہوں نے کہا، اب اسی قرآن میں ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ٹھیک ہے نا؟ پہلی آیت کہتی ہے اللہ نکالتا ہے، دوسری میں کہ اللہ نے ملک الموت کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو حضرت اسرائیل کس کے حکم سے نکالتے ہیں؟ ان کو روح نکالنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ کیوں دی ہے؟ آؤ یہ واقعہ بھی سنا دوں، پھر اب گھڑیاں نہ دیکھنا۔ اب یہ دونوں باتیں سمیٹنی، زیادہ ٹائم نہیں لینا۔ مجھے انہوں نے کہا تھا 12:30 ختم کرنا، میری نظر 1 بجے گئی ہے گھڑی، ایتھے آ کے ذرا آدھا گھنٹہ تقریر کرو نا، پتہ لگے تو توجہ۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ زمین سے مٹی لاؤ، آدم علیہ السلام کو بنانا ہے۔ مٹی لی، زمین نے کہا تجھے خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ نہ لے کے جا، اللہ کا واسطہ چھوڑ دی۔ اللہ کی بارگاہ میں گئے، کیوں جبریل نہیں لائے؟ یا اللہ اس نے تیرا واسطہ دیا تھا، جو کوئی تیرا واسطہ دے میں نہ مانوں؟ بہت اچھا، جاؤ میکائیل تم جاؤ، زمین نے واسطہ دیا، چھوڑ گئے۔ اسرافیل تم جاؤ، وہ بھی چھوڑ گئے۔ حضرت اسرائیل کو بھیجا، مٹی نے ان کو بھی واسطہ دیا، ان کا جس کا واسطہ دے رہے اسی کا حکم ہے، تو جس کا واسطہ دے رہی ہے اسی کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا ڈیوٹی جان نکالنے کی بھی تیری، باقی تینوں تو چھوڑ آئیں گے، تیری ڈیوٹی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ مجھے کوئی بھی یہاں پڑھا لکھا شخص جو دنیا کی رپورٹ پڑھتا ہو وہ یہ بتا دے 1 سیکنڈ میں دنیا میں کتنے آدمی مرتے، کوئی ایک تعداد اپنے اندازے سے بتا دو۔ چلو جی، انہوں نے ایک آواز لگائی 1000، ہزاروں کہا، میں 1000 لیتا ہوں۔ ایک جگہ پہ یا پوری دنیا میں؟
اگر معلوم ہوا کہ واہ میں آنا ہے، واہ میں تو ایئرپورٹ نہیں ہے، راولپنڈی ایئرپورٹ پہ اترے، موسم کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے ہو جائے، ٹائم بدل جائے گا، اور 1 سیکنڈ میں انہوں نے دنیا کے مختلف مقامات پر بندوں کی روح نکالنی ہے، کوئی اس بر اعظم میں تو کوئی اس بر اعظم میں، مجھے اور آپ کو جانا ہو 3 دن لگ جائیں، اسی سیکنڈ میں یہاں بھی نکل رہی ہے، وہاں بھی نکل رہی ہے یا نہیں؟ حضرت اسرائیل سب سے قریب ہیں یا نہیں؟ کچھ سمجھ آ گئی ہے بات؟ نہیں آئی ہے؟ آ گئی ہے، بڑی مہربانی۔ قبر میں جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ ان کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک مومن موت کا انتظار کرتا ہے، کب موت آئے، کب آقا کی زیارت کروں۔ فرمائش آئی ہے جی، وہ بھی پوری کروں گا۔ ہمیں سرکار کی زیارت ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے کہا 1000 بندہ مرا 1 سیکنڈ میں، کہاں کہاں سب کی قبر میں سرکار کیسے پہنچے؟ اسرائیل نے روح نکالی، سرکار سب کی قبر میں پہنچے، دیں جواب۔ دور ہے؟ دور ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کے سامنے دنیا اس طرح جیسے دسترخوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں ایک بات کرتا ہوں، محبت والے ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ وہ اسرائیل علیہ السلام رسول فرشتے بڑی شان والے، میرے نبی پاک کی شان کتنی اس کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ میرے نبی پاک کے ایک بیٹے، سب نہیں، ایک فرزند جن کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ سارے اللہ کے جتنے شہر ہیں میرے حکم کے نیچے ہیں۔ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ جن کے بچوں کی یہ شان ہے، ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی۔ تربیت السالک جمال قاسمی، جمال الاولیاء، قصص الاولیاء کتابوں کے نام ان کی لکھی ہوئی ہیں، لے آؤ سامنے، ان میں سے نکال کے دکھاؤں گا یہ ساری باتیں۔ جو اگر یہ کہیں نا کہ میں دے رہا ہوں حوالے، میں تمہاری کتابوں سے بھی دینے کو تیار، ورنہ میری کتاب مزارات و تبرکات پڑھ لو، اس میں نے یہ حوالے سارے نقل کر دیے۔ اللہ نے اپنے پیاروں کو کتنی شان دی ہے، کتنا مقام دیا ہے۔ جب حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان ہوگی، ان جیسا کوئی اور۔ اچھا جی، جو بات حضرت کی فرمائش وہ بھی پوری کر دوں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں، اپنی زندگی میں دیکھا، قبر میں پہچانیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ جنہوں نے دیکھا تھا وہ نہیں پہچانے، ابو لہب نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، ولید نے دیکھا، عتبہ نے دیکھا، شیبہ نے دیکھا، امیہ نے دیکھا، مگر قبر میں پہچانا۔ حالانکہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے دیکھا تھا، قبر میں نہیں پہچانا۔ ہم نے زمین پر خود سے دیکھا نہیں، قبر میں انشاءاللہ پتا چلا میرے آقا کی پہچان یہ آنکھوں کا نور نہیں، ایمان کا نور ہے۔ سرکار کو ایمان پہچانتا ہے۔ کون پہچانتا ہے؟ وہ مومن جس کے پاس ایمان ہے، وہ انتظار کرتا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا، قبر میں پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ فرمائش میں سے مسئلہ نکل آیا، واہ حضرت زندہ باد۔ ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے، مسئلہ نکل آیا، کہتے ہی اس کو ہیں ھذا جو ذالکہ دور کے لیے، ھذا۔ اگر نبی قریب نہیں ہے تو وہ ھذا کیوں کہیں گے؟ ما کنت تقول، کیا کہتا تھا؟ یہ جو شخص جن کو دیکھ رہا ہے، جس مرد کامل کو، یہ
وہ نہیں، یہ قریب ہیں یا نہیں، قریب ہیں یا نہیں، اس سے بھی مسئلہ نکلا ہے نا. یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہا ہے وہ نہیں، یہ پتا چلا سرکار قریب. مومن کیا کہے گا؟ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں. آپ کہیں گے جی قبر تو چھوٹا سا گڑھا، بڑی مشکل سے، آج کل تو زندوں کو پلاٹ نہیں ملتے مردوں کے لیے، کیسے وہ جناب؟ تو یہ سوچ تمہاری وہ برزخ ہے. جب سرکار آئیں گے حد نگاہ تک قبر وسیع ہو جائے گی. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں. کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. مر کے پہنچا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تم مجھ سے پوچھتے ہو میں اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تم کبھی واہ میں نہیں آئے؟ سنیوں کا اجتماع نہیں دیکھا؟ سارے کہتے تھے سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا. اس نوٹوں پہ چونکہ نام لکھا ہوتا پاؤں میں کوئی نہ رکھنا، ادھر ادھر کر لینا. سنیں توجہ، میرے آقا سب سے قریب، مگر ان کے قریب ہونے کا فائدہ مسلمان اٹھاتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. وہ مانتے ہیں، وہ اس لیے ان کو کبھی احساس نہیں ہوا. وہ جو کہتے ہیں نا وہاں سے سنتے ہیں، صرف وہیں سنتے ہیں، یہ وہ ہیں. ہم کہتے ہیں حضور کہاں نہیں سنتے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں. حدیث قدسی ہے، اس کے کان. اللہ کے لیے دور و قریب کوئی مسئلہ ہے نہیں. تو یہ تو وہ جو اللہ کا پیارا بن جائے، اور جس کو اللہ نے اپنا پیارا بنا کر بنایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اس کی شان کتنی ہوگی. میرا نبی سب سے قریب. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ چوتھی چیز قدرت والا ہونا، رحمت کرنے کی قدرت والا. ایک شخص آیا، حضور میرے جسم پہ پھنسیاں ہو گئی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ وہ تو بڑے بڑے ہوندے نے نا یار، چھوٹے چھوٹے دانے. پھنسی پھنسی، ٹھیک ہے سمجھ گئے نا؟ چلو پھوڑے کہہ لو، یہ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کوئی دیکھ ادھر کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم ہے، کوئی وید، کوئی ٹوٹکے شوٹکے والا، یا گھر میں کسی سے کوئی ایمبولینس وغیرہ منگاؤ، کسی قریب بستی میں جاؤ، یا پھر کوئی جناب فلانی کریم لگاؤ. نہیں فرمایا کپڑے اتار. انہوں نے جتنی جگہ چھپانی تھی، کتنی جگہ چھپانے والی ہوتی ہے؟ ناف سے گھٹنے تک. مرد کے لیے ناف سے، اور عورت، لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز. عورت کے کیا معنی؟ آپ نے دکھانے کی چیز بنا دی. کوئی چیز بیچنی ہو، عورت کا اشتہار. اے عورت اپنی عزت پہچان، خود کو اشتہار نہ بنا. تجھے نہیں معلوم، ارے زیور چھپایا جاتا ہے.
اس طرح کھلا نہیں رکھ دیا جاتا، عورت چھپانے کی چیز، اس کے لیے یہ لفظ عورت کے معنی مستورات، چھپانے کی چیز، مستورات چھپی ہوئی چیز کو، عورت کے لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز، اور آپ نے جناب کھلا کیا ہوا۔ اس نے اتنا حصہ جتنا چھپانا تھا، اس کے علاوہ کپڑے ہوتے، فرمایا لیٹ جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ جناب وہاں سے کوئی معجون بنائی ہو، مرم بنائی ہو، نہیں، لعاب دہن اپنی تھوک مبارک اس پر ڈال کے مل دیا۔ وہ کہتے ہیں صرف پھوڑے ہی ختم نہیں ہو گئے، میرے جسم سے خوشبو آنے لگ گئی۔ قدرت ہے یا نہیں؟ اونچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی نام بتائے گا ان کا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، خوشی ہوئی کسی کو معلوم۔ کنیت پکارا جانے والا نام، ان کا اصلی نام عبد الرحمن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور مجھے نسیان ہو گیا ہے، بھول جاتا ہوں، میموری میری ویک ہو گئی ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، یادداشت ٹھیک نہیں رہتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پنجاب سے ذرا گھی منگوا، کیوں پی کو دودھ پی، خشکی ختم ہوا، بادام، چلو جی بادام روغن بھی لے لو، کو ذرا اندر ذرا تری جائے، یبوست خشکی دور ہو تو خود بخود حافظہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلا، او بسط ردا کا یا ابا ہریرہ، پنجابی میں ترجمہ کروں، اپنی جھولی پھیلا، کچھ لینا ہے تو، کچھ لینا ہے تو، اور جھولی پھیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھوں کی بوک کہتے ہو، اوک بوک لپ، بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا، اعلی حضرت جھوم اٹھے، بظاہر کچھ نظر، لیکن شعر لکھا ہے فاضل بریلوی نے، کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ کیا پیاری بات، پہلے کہا مالک کونین، بظاہر دنیا کا سامان پاس رکھا، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اکٹھا کر کے سینے سے لگا لے۔ کیا کر؟ محبت سے کہیے گا، حافظے کا تعلق دماغ سے ہے، سینے سے لگا لے، اندر تو کچھ جا نہیں رہا، نہ پانی دم کر کے دیا، نہ فرمایا سینے سے لگا لے۔ وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا دیر نہ کروں، جانتے تھے آقا کا مقام، چادر لی سینے سے لگائی۔ فرماتے ہیں جو بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گیا، پھر میں کبھی کچھ بھولا ہی نہیں، ماں نسیت قط۔ اللہ اکبر۔ نعرہ میری شان میں نہیں لگتا، نبی کی شان سے، کسی ایمان کی بات سے خوش ہوتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، جب بھی لیا کرو پتہ چلے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہے طاقت یا نہیں؟ اونچی۔ ابو جہل کو دو نوجوان لڑکوں نے قتل کیا، حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کو کافروں نے شہید کر دیا، دوسرے کو مارنے لگے، اس کا بازو کٹ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، گوشت کا تسمہ چمڑا ابھی لگا ہوا تھا، صحابہ پہنچ گئے، پکڑ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، حضور یہ وہ نوجوان ہے جس نے ابو جہل کو قتل کیا، یہ اس کا بازو کٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جلدی جلدی کوئی دیکھو کہیں سے کوئی طبی امداد مل جائے، نہیں، تھوک مبارک لگائی،
کپڑا باندھ دیا، تھوڑی دیر کے بعد کھولا، کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ طاقت ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر یا رسول یا آپ لوگ نعرہ حیدری لگاتے ہو، ہم حضرت علی کو دل و جان سے مانتے ہیں، مگر کہیں دھیان دوسری طرف نہ چلا جائے۔ نعرہ غوثیہ بھی ساتھ لگایا کرو۔ توجہ توجہ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی میں قدرت ہے یا نہیں؟ طاقت ہے یا نہیں؟ کتنے واقعے سنو، حدیثیں بھری ہوئی، نہیں قرآن میں موجود۔ تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، آؤ اللہ کا رسول تمہیں بخشوا لے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ہے یا نہیں؟ بعد از وفات بھی، پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابی آ رہے ہیں، تابعی آ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ جو نہیں آ رہے اپنے گھر بیٹھے مانگ رہے۔ کتاب کا نام نشر الطیب، اٹھا کے دیکھ لو، واقعہ لکھا ہوا ہے۔ مصر میں، مدینہ منورہ سے مصر کتنے میل دور ہے، ایٹلس نقشہ نکال کے دیکھ لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال کے بعد مصر میں بستر پہ بیٹھے ایک شخص لکھ رہا۔ کیا لکھ رہا ہے سناؤں؟ سنیں گے؟ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قصیدہ بردہ، امام شرف الدین بوسیری یا بوسیری دونوں طرح کہا جاتا ہے، مزار آج تک مصر میں موجود، بستر پہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے۔ 500 سال کے التجا کرتے ہیں۔ یا کہ منکر سنے جو لفظ یا کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ امام بوسیری کیا کہتے ہیں؟ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا اللہ درود و سلام ہمیشہ ہمیشہ بھیج کس پر؟ جو ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ یا اکرم الخلق، اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، مشکل اور پریشانی میں میرا آپ کے سوا کوئی اور، آپ ہی سہارا۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ، کس کے پاس جاؤں آپ کے سوا؟ لکھ رہے فالج کی بیماری، جسم معذور ہے۔ یہ فالج کی بیماری کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، دماغ کے کسی حصے میں خون جم جاتا ہے، اس کے نیچے جتنی رگیں ہوتی ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ فالج، اللہ تعالیٰ بچائے باہر ان کو وہ بیماری۔ حضور کی نعت لکھ رہے ہیں، حضور سے فریاد کر رہے ہیں۔ سوئے ایک رات سوئے قسمت جاگی، خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا، انبیاء موجود، صحابہ موجود، اولیاء موجود۔ امام بوسیری فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بوسیری جو میری نعت لکھی ہے سنا۔ امام بوسیری پڑھتے ہیں مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ روایت کے الفاظ ہیں، محفل میں لوگ اس طرح جھوم رہے تھے جیسے ہوا چلے تو کھیت میں پودے ہلتے ہیں، خوش ہو کے نا جھوم رہی تھی محفل۔ سرکار نے اپنے کاندھوں مبارک پر، دوش مبارک پر جو چادر اوڑی ہوئی تھی، چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں، جو چادر اوڑی ہوئی تھی وہ انعام میں دی۔
اجڑے نوٹ دے رہے ہو، یہ سنت اتھوں نکلی ہے، انعام دینا نبی کا ذکر کرنے والوں کو۔ یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرا ذکر کرتے ہیں اللہ نے ان کا رزق دنیا میں پھیلا دیا۔ حدیث ہے، روایت موجود ہے۔ یہ جو داری دنیا میں جاتے ہیں لوگ اور ماشاءاللہ جب ذکر کرنے والوں کو اتنا ملتا ہے، مجھے دیکھنا دنیا میں کوئی بھی آپ کو حضور کا ذکر کرنے والا غریب نظر نہیں آئے گا۔ اس کو ماشاءاللہ حلوے کھانے کو ملتے ہیں، بریانی ملتی ہے، طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں، انعام ملتے ہیں۔ دوجیاں دا کی حال ہو میں نہیں پتا۔ جناب جھوم رہی ہے محفل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی۔ کم ابرأت وسبم باللمس راحتہ واطلقت اربم من ربقۃ اللمم، کہتے ہیں حضور نے مجھ پہ ہاتھ پھیرا خواب میں، آنکھ کھل گئی، کہتے ہیں میں تندرست ہو گیا۔ چادر میرے پاس موجود تھی، ملی خواب میں موجود تھی، اور پورے کمرے میں خوشبو تھی۔ وہ کہتے ہیں میں اٹھا، اٹھ کے میں نے وضو کیا، 2 رکعت شکرانہ، گھر میں خوشبو، گھر والوں کو اٹھا کے بتا دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں ابھی صبح نہیں ہوئی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں بہت عرصے کے بعد خود دروازے پہ چل کے گیا، آگے ایک اجنبی جس سے میری پہلے کبھی ملاقات، اس نے کہا بصیری تم نے نعت لکھی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مجھے لکھ دو میں بھی پڑھوں۔ کہا میں نے تو بہت ساری نعتیں لکھی ہیں، تو کس نعت کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا جس کا پہلا شعر ہے امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی۔ امام بصیری سوچنے لگے کہ میں نے تو اس نعت کی کسی کو خبر ہی نہیں دی، کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، اس کو کیسے پتا؟ ابھی سوچ رہے ہیں۔ اس آنے والے نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، جب رات کو نبی کے دربار میں پڑھ رہا تھا میں بھی وہیں بیٹھا سن رہا تھا۔ ہے کوئی میرے نبی جیسا؟ بولو قدرت ہے یا نہیں؟ آج بھی نوازتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمیں ایمان کہاں سے ملا؟ یہ اللہ کی عبادت کا سلیقہ کہاں سے؟ پاور ہاؤس فیل ہو جائے میرے تمہارے گھروں میں روشنی نہیں ہو سکتی، وہ ایمان کا رحمت کا پاور ہاؤس ہے، سارے جہان کو وہیں سے فیض مل رہا ہے۔ یہ میرے تمہارے سینے ایمان سے روشن ہیں تو انہی کی برکت سے یہ سارا سلسلہ وہیں سے آ رہا ہے۔ اب 2 باتیں میں نے آپ کو صرف رحمت کا ایک مفہوم سمجھایا ہے، رحمت عامہ، رحمت خاصہ، رحمت مطلقہ، رحمت تامہ۔ آگے کتنی جہتیں، ایک ایک تقریر ہے، وہ جتنے بیٹھے ہیں کوئی سلام پڑھے بغیر نہیں جانا، ابھی پتہ لگ جائے گا نبی سے کتنی محبت ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ توجہ، کسی کو کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے، ورنہ نہ جانا، کیونکہ اسی میں دعا میں برکت ہوگی، آخر میں لے کے جانا۔ سنو، کیونکہ لوگوں کو آخری جملے ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں جلدی جلدی نکل جائیں۔ بہرحال میری کوشش ہے کہ آپ نے اتنا کمایا ہے تو اصل مغز بھی لیتے جائیں۔ یہ ابھی باقی رحمت عامہ، جانوروں پر رحمت، پرندوں پر رحمت، پہاڑوں پر رحمت، زمین پر رحمت، آسمان پر رحمت، ہواؤں پر رحمت، فضاؤں پر رحمت، یہ کتنے شعبے اور کیسی کیسی۔ ایک واقعہ سنا کے تقریر ختم کرتا ہوں، پہلے بھی سنا ہوگا، ذرا میری زبانی پھر سن لیں۔ میں آپ کو فتح مکہ کا واقعہ سناؤں یا طائف کا واقعہ سناؤں یا کون کون سے واقعے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کعبے میں آتے ہیں، کعبے کا چابی بردار ہے عثمان بن طلحہ، اس کو لوگ شیبی کہتے ہیں۔ جو بھی رکے آئیں میزبانوں کو دو، وہ اگر اوکے کریں گے میں جواب دوں گا، جو وہ اوکے نہیں کریں گے نہیں دوں گا، کیونکہ جلسہ انہوں نے کروایا، کوئی ایسے اپنی طرف سے سوال کرے تو ان کے علم میں ہونا چاہیے۔ سنیں،
عثمان بن طلحہ اس کا نام، اس کا لقب تھا شیبی. کیا؟ میں اس کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو شاید کبھی جھلک مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا میرے لیے کعبے کا دروازہ کھول دے، آج رات میں کعبے کے اندر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. مکے والے آپ کو پتا ہے دشمنی رکھتے تھے. اس نے کہا جی میں آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا. فرمایا کیوں؟ کیا میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہیں؟ کیا میرے بڑے یہاں کے بااثر افراد نہیں؟ اس نے کہا جی مکے کے ہر شخص کے لیے کھول دوں گا، آپ کے لیے نہیں کھولوں گا. آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا جی معاذ اللہ نقل کفر نباشا. اس نے کہا جی آپ نے نیا دین نکالا ہے، ہمارے خداؤں کو آپ جھوٹا کہتے ہیں. اس نے جو لفظ کہے وہ میں اسی طرح نہیں کہہ سکتا، مفہوم بتا رہا ہوں. سخت اس نے کہا جی میں بس آپ کے لیے نہیں کھولوں گا. فرمایا شیبی سن، ایک دن آئے گا جہاں تو کھڑا ہے یہاں تو کھڑا ہوگا، جہاں میں کھڑا ہوں یہاں میں کھڑا ہوں گا، مگر اس دن تیری صورت مجرموں والی ہوگی، تیرا سر جھکا ہوگا، کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. اس نے کہا جی ایسا وقت نہیں آئے گا. سرکار حتیم میں چلے گئے، کعبے کا حصہ ہے جس پر چھت نہیں، وہ بھی کعبے کا اندرونی حصہ ہے، وہاں تشریف لے گئے. مکہ فتح ہوا، میرے آقا فاتحانہ شان سے داخل ہوئے. میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، 7 برے اعظم، 7 کانٹیننٹ. I'm ready to challenge everyone. آئے مجھے فتح مکہ کا واقعہ کوئی دکھا دے. جان کے دشمن سامنے کھڑے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، جو خون کے پیاسے تھے. فرمایا جاؤ سب آزاد ہو، سب آزاد ہو. دکھاؤ کوئی تاریخ میں دکھاؤ. تمہیں دہشت گردی تو ملے گی، رحمت نہیں ملے گی. رحمت ملے گی تو کملی والے آقا سے ملے گی. ان کی دامن میں آؤ گے، ان کا دین اپناؤ گے، ان کے غلام بنو گے تو ملے گی، ورنہ مل سکتی نہیں. اور میں سچ کہتا ہوں سب سے پہلے دہشت گردی اسلام کے ساتھ ہوئی ہے اور آج تک ہو رہی ہے. بولو جب نبی نے اعلان نبوت کیا تھا ان پر دہشت گردی کی گئی یا نہیں کی گئی؟ صحابہ کے ساتھ کی گئی یا نہیں کی گئی؟ جنگ ان پر مسلط کی گئی یا نہیں کی گئی؟ اسلام تو پہلے دن سے دہشت گردی کا شکار ہے. اسلام اور مسلمانوں کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. وہ جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ مسلمان، اور جہاد کو دہشت گردی کہا جا سکتا. اور ہم تو میلاد والے ہیں، فساد والے نہیں. سمجھ آئی؟ سب کو معاف کر دیا، خون کی ایک چھینٹ نہیں گری اور مکہ فتح ہو گیا. سرکار کعبے میں تشریف لائے، ادھر شیبی کو بھی خبر ہو گئی کہ مسلمانوں کے نبی نے مکہ فتح کر لیا، فاتحانہ شان سے داخل ہوئے. میرے آقا وہیں آ کے کھڑے ہوئے جہاں اس دن کھڑے تھے. وہ بھی آیا دوڑتے ہوئے، آ کے اسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں اس رات کھڑا تھا. چابیاں اس نے حضور کی طرف پھینک دی. ایک صحابی نے اٹھا کے پیش کی، وہ جھکائے سر کھڑا ہے. سرکار نے چابیاں دیکھی، ایک نظر شیبی کو دیکھا، مسکرائے. فرمایا شیبی وہ رات یاد، وہ رات یاد ہے؟ اس کا سر جھکا ہوا ہے، منہ سے نکلا ایک یہ بات کیا، آپ نے جو کہا سب یاد ہے. کون سی بات ہے جو آپ کے منہ سے نکلی اور پوری نہ ہوئی؟ فرمایا بول شیبی آج تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، آواز نہیں نکلتی. فرمایا میرے صحابیوں، میں آج کعبے کی چابیاں ایک شخص کو دوں گا. وہ چابی بردار ہوگا، کلید بردار، کی ہولڈر. اس کے پاس چابی رہے گی، اس کے بعد اس کی اولاد، اس کے بعد اس کی اولاد. اس سے کوئی یہ منصب نہ چھینے. حضرت علی نے کہا حضور مجھے دے دیجئے. مانگا خود. دوسرے سے آبا تمنا کہ حضور ہمیں. فرمایا شیبی میں یہ چابیاں تجھے دیتا ہوں. میرے صحابیوں اس سے کوئی یہ منصب نہ چھیننا.
وہ قدموں پہ گرا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ رحمت کی یا نہیں کی؟ دشمن ہے وہ، چاہتے تو اس کو سزا دیتے مگر اس کو چابی بردار بنایا۔ وہ اسید جو سخت دشمن تھا اس کو فرمایا تجھے میں مکے کا گورنر بناتا ہوں۔ کس کس کا نام لوں میں؟ کس کس گھرانے کا نام لوں؟ وہ ہندا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ دانتوں میں چبایا تھا، وہ مسلمان ہوئی، اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ رحمت ہے میرے آقا کی، یہ رحمت عامہ کی جھلکیاں۔ اونٹ آتا ہے، اونٹ کندھے پہ سر رکھ کے منہ رکھ کے اپنی زبان میں کچھ کہتا۔ اونٹ فرمایا میرے صحابیوں جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ وہ سب کے نبی ہیں، سب کی زبانیں جانتے ہیں۔ پنجابی کے کسی شاعر نے اچھا کہا، آقا دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں۔ سمجھ آئی ہے؟ چوفیرے کا مطلب چاروں طرف۔ آقا دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، آقا دے چوفیرے نے، آقا دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں۔ او ایک جانن والا اے ہزاراں دیاں بولیاں، او ایک جانن والا اے ہزاراں دیاں بولیاں۔ فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جب تک جوان تھا بوجھ اٹھا لیتا تھا، کھاتا تھا تو محنت بھی کرتا تھا۔ اب اس کا مالک کہتا ہے یہ کھاتا ہے کام نہیں کرتا، اس کو ذبح کر دو حضور، مجھے چھری سے بچا لیجئے، مجھے اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا جا رہا، صرف بوڑھا ہو گیا ہوں، کھاتا ہوں کام نہیں ہوتا ہے، تو مالک ذبح کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں اس کا مالک ڈھونڈتا ہوا آ گیا اپنے اونٹ کو۔ فرمایا تیرا؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا اس نے تیری شکایت کی ہے۔ کیا تو نے اس کو کاٹنے کا ارادہ کیا ہے صرف اس لیے کہ اس سے بوجھ نہیں اٹھتا، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کو کاٹنا چاہتا ہے؟ سن، تو اس کو کاٹ نہیں، مجھے بیچ دے، جسے کوئی نہیں لیتا میں لے لیتا۔ مندیاں نو گل لاؤنا، اچھوں کو تو سب لیتے ہیں نا۔ سرکار نے فرمایا تیرے کام کا نہیں ہے، مجھے دے دے۔ وہ صحابی تھا، اس نے کہا حضور اگر ایسی بات ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ جتنا کھائے گا اس کو کھلاؤں گا، نہیں کاٹوں گا، اس کو کام بھی نہیں لوں گا اس سے، کیونکہ اس نے آپ سے کہا نا اب جتنا کھائے گا کھلاؤں گا، کام بھی نہیں لوں گا، کاٹوں گا بھی نہیں۔ اس اونٹ نے پھر حضور کے کندھے پہ منہ رکھ کے کچھ کہا، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے صحابیوں جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آقا تو نے مجھے چھری سے بچایا، اللہ تیری امت کو آگ سے بچائے۔ اس رحمت للعالمین آقا کے قربان جاؤ، ان جیسا کوئی اور۔ علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ اللہ ہم سب کو ان کی شان رحمت سے وابستہ فرمائے اور ہماری جھولی ان کی رحمت سے بھری رکھے، ہم دنیا میں بھی ان کے رہیں، قبر میں بھی ان کے رہیں، حشر میں بھی ان کے رہیں، جنت میں بھی ان کے قدموں میں رہیں۔ وآخر